رات کی بے آرامی کے باوجود اسے جلدی اٹھنا پڑا۔ قبائلی لوگ سحر خیز ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک سنا ہے کہ آدھی رات سے اٹھ کر فرش دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ فرش دھونے کا رواج تو یہاں کہاں ہوگا؟ ہاں، البتہ صبح تو جلدی ہوگی۔ سوکھے گوشت کا ناشتہ اس نے زندگی میں پہلی بار کیا۔ وہ لمبے لمبے دمبے کے گوشت کے سکھائے پارچے تھے جنہیں گھی میں تل لیا گیا تھا۔ وہ دانتوں میں ربڑ کی طرح کھینچتے تھے۔ ناشتے میں 2 قسم کی چائے تھی، گلابی بھی اور کالی بھی۔ علاوہ ازیں وہی ڈبل روٹی، مکھن اور پنیر۔ یہ بھی شاید خان گل نے رکھوائی ہے۔ میز پر ان دونوں کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ناشتے کی میز پر اسے لوگوں کا انتظار کرتا دیکھ کر بیبے نے بتا دیا تھا، تم ناشتہ شروع کرو بیلا، اور کوئی نہیں آئے گا۔ شیریں پشاور واپس چلی گئی ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، جمعہ کی چھٹی گزارنے میرے پاس آ جاتی ہے۔ خان گل اس کو چھوڑنے گئے ہیں۔ وہ ڈبل روٹی پر پنیر کی ہلکی سی تہہ جماتی ایک دم رک گئی۔ بیبے اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ اگر دانیال آ جاتے تو تم سے بات چیت کر لیتے، میں چاہتی تھی وہ یہ مسئلہ خود حل کریں۔ آپ کے شوہر یہاں نہیں ہے کیا؟ اس نے ڈبل روٹی کا ٹکڑا دانتوں سے توڑا۔ شوہر؟ انہوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اوہ، دراصل دانیال اس گھر کے مالک ہیں، انہوں نے سکون سے کہا۔ میں تو ان کی دور پار کی رشتہ دار ہوں کہ یہ تو ان کی محبت ہے کہ بیوگی کے بعد بھی وہ مجھے تنہا چھوڑنے کے بجائے یہاں لے آئے۔ میں بنو میں تھی۔ وہ اپنی کم عقلی پر ماتم کنا چپ کی چپ رہ گئی۔ تو آپ کے عزیز دانیال خان میرا انٹرویو کریں گے؟ نہیں، انہوں نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن میں یوں ہی سوچ رہی تھی، کیا تعلیم ہے تمہاری؟ اگر گوشی کے بقول اس نے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا اور 2 ماہ ٹھہر جاتی تو آج یقین سے ایم اے کہہ سکتی تھی، لیکن اس نے امتحان نہیں دیا تھا اور پے در پہ ہنگاموں کی وجہ سے امتحان کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ بی اے، اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ اپنے والدین کے بارے میں بتاؤ۔ میری ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھیں، والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ بہن بھائی؟ کوئی نہیں ہے۔ عزیز احباب رشتہ دار؟ نہیں۔ اوہ، دکھ سے ان کا چہرہ اتر گیا۔ غالباً ان کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ وہ یہاں تک کیوں پہنچی ہے۔ مجھے تو بس یہی تشویش تھی، اتنی سی عمر میں زندگی کیا کچھ کر ڈالتی ہے، یہاں کام زیادہ نہیں۔ دراصل یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے نا، دانیال چاہتے ہیں۔ انہوں نے روانی سے بولنا شروع کر دیا کہ ان کا یہ گھر جنت کا نمونہ لگے۔ وہ یہاں بہت کم ٹھہرتے ہیں، ان کی مصروفیت ہی اتنی ہے، لیکن اس جگہ سے ان کو اتنی انسیت ہے کہ اب یہ گھر تم کو دیکھنا ہوگا۔ وہ یہاں آنا تو چاہتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں آتے کہ ان کے مہمانوں کی بہتر آؤ بھگت نہیں ہو پاتی۔ وہ فطرتاً مہمان نواز ہیں اور ان کے حلقہ احباب میں غیر ملکی بھی ہوتے ہیں۔ تم سنبھال لو گی نا؟ میں دیکھوں گی سنبھال سکتی ہوں یا نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ بیبے نے بے پناہ حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کے خیال کے مطابق اس نے ذرا بھی شیخی نہیں ماری تھی۔ اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے انجام کار، ان کو معذرت ہی کرنی پڑی تھی۔ وہ کتنی دیر خاموش رہیں۔ پیسوں کا ذکر اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کر لینا چاہیے۔ تمہیں اندازاً کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بھیجتے کچھ دیر سوچا۔ دراصل مجھے اندازہ نہیں، لیکن مجھے پناہ چاہیے، کوئی ایک جگہ جہاں میں سکون اور اپنائیت سے رہ سکوں۔ تنخواہ جو بھی دے دیں۔ میں یہاں ہمیشہ تو رہوں گی نہیں، آخر ایک دن کہیں اور چلی جاؤں گی۔ بیبے ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھے پھر فضاؤں میں گم ہو گئیں۔ یہ لڑکی کس اعتماد سے سچ بولتی ہے کہ پریشان کر ڈالتی ہے، لیکن اس لڑکی نے انہیں زیادہ دیر پریشان بھی نہیں ہونے دیا۔ وہ کرسی کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ بیبے، یہاں کوئی ایسی لڑکی ہے جسے اردو آتی ہو؟ انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کس سکون سے انہیں بیبے کہہ رہی تھی، جیسے وہ ان کی گود میں پل کر بڑی ہوئی تھی۔ اچانک یہ لڑکی ان کے دل میں اتر گئی۔ ایسی سادہ، ایسی معصوم، ایسی پر اعتماد لڑکیاں انہیں اچھی لگتی تھیں۔ ہاں، شاید پری کو تھوڑی بہت آتی ہے، انہوں نے بے خیالی میں کہا۔ وہ ٹرینر کی لڑکی ہے، مریم۔ انہوں نے ہدایت دی کہ پری سے ان خاتون کی فوری ملاقات کا بندوبست کرا دو۔ وہ دوران ہدایت مسکراتی شرماتی اسے دیکھتی رہی۔ کل سے وہ اسے بہت خوفزدہ تھی۔ یہاں ایسے ہی مہمان آتے تھے جو گھر والوں کو ڈرا دیتے ہیں، لیکن وہ مہمان بیچ بیچ میں مسکرائی تھی اور مریم سے کچھ کہتی تھی جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ٹرینر کی لڑکی ڈرتی ڈرتی آئی۔ اس کے گمان میں اس سے مہمان کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پری، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ پری جی، وہ بہت سادہ تھی۔ تم نے یہ وادی دیکھی ہے ساری؟ ہاں جی، مجھے ذرا یہاں کی سیر تو کرا دو، اجازت ہے نا بیبے؟ کیوں نہیں، سو بسم اللہ، دانیال آ گئے تو کام بڑھ جائے گا۔ اس دوران اچھا ہے تم تھوڑی سی تفریح کر لو۔ مریم نے بھی شاید ساتھ جانے کی اجازت چاہی، لیکن غالباً نہیں ملی۔ وہ منہ بسوتی واپس چلی گئی۔ آپ پہلے گھر دیکھو گے یا گڑھی؟
परी ने अदब से पूछा। जो भी ज्यादा खूबसूरत हो। वो मेहराबी तर्ज के दरवाजे से निकली। सामने दूर दूर तक घड़ी का इलाका नजर आ रहा था और बहुत दूर खारदार तारों का जंगला था। पत्थरों की दीवार से अटका लोहे का अजीम उल शान फाटक पाटों पाट खुला था। अरे खान गुल, इतनी जल्दी वापस आ गए? उसने हैरत से सोचा। एक खूबसूरत सी जीप तेजी से इमारत की तरफ आ रही थी। मालिक, परी ने दफदन चिल्ला कर कहा। मालिक आ गए। वो उसको कतई भूलकर छलांग मारकर अंदर चली गई। वो सीढ़ियों पर हैरान परेशान खड़ी अफरा तफरी में भागते लोगों को देखने लगी। सिर्फ दो सीढ़ियां नीचे वो जीप आकर रुकी थी, जिसका इस्तकबाल जंगल से भागे किसी चीते की तरह किया गया था। और पीछे वो जो भी मुनक्कश दरवाज़ा था, जहां से परी छल्लावे की तरह गायब हो गई थी। इमारत के दाएं बाएं से अजीब अजीब नई नई शक्लों के लोग जीप के गिर्द मंडलाने लगे थे। आने वाले ने अपना दरवाज़ा खुद खोला था। वो नीचे उतरा तो लोग मक्खियों की तरह उसके गिर्द मंडलाने लगे थे। वो उनकी जुबान समझने से कासिर ही थी, लेकिन बार बार माथे पे हाथ ले जाने और ऊंचा ऊंचा जल्दी जल्दी बोलने का मतलब यही था कि वो उसके आने से बहुत खुश थे और वो खुशी का भरपूर इजहार भी करना चाहते थे। वो उनके दरमियान घिरा उनका प्यार वसूल कर रहा था। उससे गौर से उसकी तरफ देखा। सफ़र की थकान के बावजूद उसका चेहरा खुशबाश और तरोताज़ा था। वो एक एक कंधे पर हाथ रखता और उनकी पीठ थपकता वाजे कर रहा था कि वही इस घर का मालिक है और उसको घर और घर के मकीनों से कितना प्यार है। वजनी जॉगर्स और नीली जीन्स पर चमड़े की जैकेट कंधे पर लटकाए वो तेज तेज कदमों से उन्हीं दो तीन सीढ़ियों को पार करके इमारत के अंदर गायब हो गया। बाहर लोग उसकी आमद के सिलसिले में इंतजामात के लिए खुशी के प्रोग्राम बनाने लगे। काश वो उनकी जुबान समझ सकती। वो भी उनकी खुशियों में से कुछ हिस्सा वसूल कर सकती। हालांकि उसको नए शख्स के आने की ना खुशी ना गमी। वो जो हवा के जो एक झोंके की तरह उसके नज़दीक से गुजर कर चला गया था और जाते जाते परिगुल, मरियम और दीगर वाकफीन को भी गायब कर गया था। अंदर की इमारत जिंदा हो गई। वो सोया सोया सा सन्नाटा, जैसे खामोशी में कांच का बर्तन गिरकर छन्नाके से तोड़ बैठा था। पता नहीं ये एहतराम था या खौफ। हर शख्स अपने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में डट गया था। हालांकि वो भी उन्हीं में से एक थी। उसके ज़िम्मे भी कुछ फ़राइज़ आयद थे, लेकिन उन फ़राइज़ की निशानदही नहीं हुई थी। ज़ुबानी भी और ख़त में भी जगह जगह लिखा था, वो जब घर आते हैं उनके साथ उनके मेहमान होते हैं और उन मेहमानों के एहतराम में आपको वगैरह। वो अकेला आया था और ज़ाहिर है उसकी खातिर मदारत करना तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं। उसने कदावर अखरोट के दरख्त पर लटके सब्ज़ सब्ज़ अखरोटों को देख कर सोचा, आज का सारा दिन बर्बाद हो गया। वो और जितने दिन ये शख्स यहाँ रहेगा, वक्त बर्बाद करता रहेगा। घर की भागदौड़ से इस बात का तो वाज़ेह अंदाज़ा हो ही गया। वो सामने फैली तवील सड़क पर जो बहुत आगे जाकर चार दीवारी के गेट से मिल जाती थी, टहलती रही। लम्हा भर में घर भर में अफरा तफरी मच गई। हर शख्स अपनी अपनी जुबान में मालिक की अचानक आ जाने का फसाना घड़ घड़ कर सुना रहा था। वो खूबसूरत सी खाकी जीप फाटक के रास्ते हिचकोले खाती अंदर आ रही थी। बहुत दूर से खुबानी के शगुफों की महक उसको हिसार में लिए थी। जन्नत में शायद हवाओं में ऐसी ही खुशबू हो, ऐसा ही आसमान हो, ऐसी ही ज़मीन। उसने निहायत शिद्दत से सोचा, ऐसी दिल फरेब जगह जगह पर इंसान उम्र भी गुजार दे तो रायगा नहीं जाएगी। लेकिन दानियार खान तो अभी तशरीफ़ लाए थे। शायद बेबी की सिफारिश पर उसको रख लिया जाए और शायद उसका मजीद दिल दुखा देने वाला इंटरव्यू किया जाए। वो दोनों सूरतों के लिए खुद को तैयार रखने की जदोजहद करने लगी। वो सब आपस में किसी न किसी रिश्ते से बंधे थे। नौकर, मालिक, आका, बहन, भाई, अजीज, रिश्तेदार। अजनबी थी तो एक वही। बरामदों के सतून से जहां आईवी की बेलें सारे घर पर छाई हुई थीं। उसने कमर टिकाते हुए सोचा, वो चुपके से भागकर अपने कमरे में छुप जाए। घर से जिस एतमाद और इज्जत नफ्स को लेकर निकली थी, वो जाने किस कोने खुदरे में जा छुपा था। हाँ, सिर्फ एक खौफ हर एहसास पर छा गया था। कहीं वो रद्द ना कर दी जाए, कहीं वो ठुकरा ना दी जाए। आखिर उसमें आम लोगों के मुकाबले में कोई गैर मामूली बात भी तो नहीं थी। एक चक्कर उसने सड़क से फाटक और फाटक से सड़क का काटा। हवाओं के तेज झक्कड़ उसको घबराए दे रहे थे। दूसरा लंबा चक्कर लगाने के बजाय उसे खामोशी से नक्शीन दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। लंबी गैलरी खामोश और पुरसकून थी। उसे मालूम नहीं था कि मालिक के कमरे कहाँ होंगे। अभी तक उसने बेबे के अलावा किसी का भी कमरा नहीं देखा था, लेकिन उसे इतना यकीन था कि वो जहाँ भी होंगे सब वहीं होंगे। वो कालीन पर बेआवाज़ कदम धरती आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ आ रही थी कि अचानक किसी तरफ से परी दरवाज़ा खोलकर उसके सामने आ गई। आपको बुला रहे हैं। मुझे? वो ठिठक गई। पिछले 1 घंटे से वो जिस अजाब से बचने के लिए हर जतन कर बैठी थी, वो उसके सामने आ ही गया। कौन बुला रहा है? उसने यूं ही तसल्ली के लिए पूछ लिया। वो परी ने की तरफ इशारा किया। उसको उर्दू आती थी, लेकिन इतनी नहीं कि हर बात मुकम्मल और वाज़ेह तौर पर समझा सके।
उसके बाद वो रहनुमा बनकर आगे आगे चल पड़ी। तवील कॉरिडोर से वो मुख्तलिफ राहदारियां अबूर करते एक दरवाजे के सामने रुककर खड़ी हो गई। कमरे की चहल पहल और तेज आवाज़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि अंदर कोई है। दरवाजे के सामने से नीचे सीढ़ियाँ तहखाने की तरफ उतर रही थीं। तहखाने के सामने ही वो दरवाज़ा था जिसमें परी के हुक्म के बमूजिब उसको दाखिल दाखिल होना था। कहाँ गई आखिर? अंदर से आती झुल्लाई हुई आवाज़ ने उसके होशान खता कर दिए। क्या हुआ? उसने हलक से थूक निकला। उसको बहरकैफ अपना एतमाद बहाल करना होगा। ठीक है, उसने कश्तियाँ जला दी हैं, लेकिन वापसी के तमाम ठिकाने तो तहे आतिश नहीं कर दिए। वो उसको नहीं रखेगा, उससे बदतमीजी करेगा। वो उससे पहले ऐसी नौकरी को ठोकर मारकर चली जाएगी। उसने बोलट नीचे करके दरवाज़ा खोला, बड़े यकीन और एतमाद से अंदर कदम रखा। दानियाल खान का दादम चौबी अलमारियों के खुले पट के दरमियान, हज़ारों फाइलों और रजिस्टरों के दरमियान घिरा झुंझुला झुंझुला कर कागजात एक तरफ ढेर कर रहा था। पीले रंग की थी, सब्ज हाशिए वाली। मैंने पिछली मरतबा इसकी अलमारी में रखी थी। मेरी गैर मौजूदगी में आखिर कौन मेरी चीज़ें छेड़ता है? वो दोबारा उसी अलमारी की तरफ मुतवज्जे हो गया। तुम्हारी चीज़ें कौन छेड़ता है दानियाल? स्टडी की तरफ तो कोई आता भी नहीं। वो सुकून से नरम सोफे में गर्क स्लो लाइट की सलाइयाँ ऊन में उलझाती रहीं। प्लीज़ बेबे, मुझे फ़ौरन चाहिए, बहुत अहम फ़ाइल है। अब उसकी आवाज़ में धीमापन था। शुक्र है वो उर्दू ज़ुबान में मुखातिब था, वरना अपनी ज़ुबान में की गई ऐसी गुफ्तगू का एक लफ्ज़ उसकी समझ में नहीं आता और वो गूंगे बहरों की तरह अनजान बनी एक एक की शक्ल तकती हवंदक जैसी लगती थी। बैठो। बेबे उसको देख कर शफकत से मुस्कुरा दी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि तुम दानियाल से मिली। उसने एक नज़र हज़ारों फाइलों और बोसीदा कागज़ों में गुम उस शख्स पर डाली जो पीठ पीछे होने वाली हर गुफ्तगू से लाताल्लुक था। और इस कैबिनेट की चाबी कहाँ है? उसने अगली अलमारी का दरवाज़ा झुंझलाहट भरी ताकत से खींचा। दूसरी मेज़ की दराज खींची, चाबियों के गुच्छे में से टिटोल कर मतलूबा चाबी निकाली। की होल में घुमाई ही थी कि दरवाज़ा एक तरफ सिरक गया। ये वाली। उसने इत्मीनान का एक सांस लेकर फाइल घसीट ली। दानियाल, ये बेला है, मैं तुम्हारा ऐसे तारुफ कराना चाहती थी। उसने टेबल लैंप ऑन करके फाइल के कागजात पलटने शुरू कर दिए। तुम्हारा तारुफ हुआ? अब कि उन्होंने नाकाम होकर बेला को मुखातिब किया। पता नहीं, उसने दिल में सोचा, अगर बगोले की तरह पास से गुजरने का मतलब तारुफ करवाना है तो हो गया होगा। उसने खामोशी से नफ़ी में सर हिला दिया। दानियाल, आप बहुत मसरूफ़ हैं, मुझे एहसास है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़? वो कुर्सी घसीट कर लैंप के बिल्कुल नज़दीक हो गया। उसने एक नज़र इस बेतहाशा मसरूफ़ से शख्स की तरफ देखा। वो लाताल्लुक सा था, बेपरवाह सा, बेफिक्र। उसने एक मरतबा भी बेबे की बात ध्यान से नहीं सुनी थी, लेकिन उनकी हर बात का जवाब ज़रूर दिया था। यूं ही जैसे कोई नन्हे बच्चे की गाँव गूं की तरफ देखे। ये बेला हैं, तुमने घर के लिए किसी सरपरस्त की बात की थी, ये इसी सिलसिले में आई हैं। ओह! उसने पहली मर्तबा लम्हा भर के लिए हाथ फाइल में रख कर मुसलसल झुका हुआ सर उठाया। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। आपने रख लिया किसी को? रख तो लिया है, लेकिन अगर तुम आपने अपनी तसल्ली कर ली? वो वहीं फाइल में डूबा बोला। हाँ, मैंने तो कर ली, लेकिन बस फिर बात खत्म हो गई। ठीक है। उसने सुकून का गहरा सांस लेकर मतलूबा सफ़ा खोला। वो अब शायद फाइल से मुखातिब था। बात फाइल की खत्म हुई थी, बेबे की नहीं। उसने निशानदेही के लिए बड़ा सा टैग चिपकाया, फाइल बंद की और अपनी जगह से उठकर मुड़ गया। तेज कदम उठाता वो दरवाजे के नज़दीकी सोफे पर बैठी बेबे के सामने झुककर दिलदही से मुस्कुराया। मैं हमेशा आपको परेशान करने आता हूँ। बेला ने लम्हा भर के लिए सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो जब से उसको बोलता सुन रही थी, वो टाइपराइटर की तरह ठक ठक बज रहा था। लेटर, एप्लीकेशन, काम काम। इंसानी हमदर्दी और इंसानी ताल्लुकात से मुतल्लिक उसने ये पहला फ़िक्रा बोला था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और थकन उसके चेहरे की एक एक रग में थी। अगले ही लम्हे वो मुस्कुराता हुआ चेहरा लकड़ी के दरवाजे के पीछे गायब हो गया। ट्रे में रखी लबालब चाय से भरी प्याली पर एक पतली सी झिल्ली आ गई थी। देखा, उन्होंने बेला की तरफ शिकायत से देखा। ये इस तरह करते हैं, ना कुछ खाया ना पिया, ट्रे को छुआ भी नहीं। फिर उर्दू में उनकी तसल्ली नहीं हुई। वो तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकली। बज़ुबान पश्तो वो किसी से मुखातिब होकर सख्त नाराज़गी का इज़हार कर रही थी। वो अंदर बैठकर करती भी क्या, बेबे के पीछे खामोशी से बाहर आ गई। बहुत जल्दी कॉरिडोर खाली हो गया। दानियाल खान गालिबन अपने कमरे में चले गए थे और बेबे अपने कमरे में। दोपहर के खाने का एहतमाम किसको करना होगा? और यूं भी अब लंच का वक्त बहुत तंग हो चुका था। उसने अपने कमरे की खिड़की चौपट खोल दी। ये नज़ारा उसे बहुत पसंद आया था। आसमान उसने कहीं इतना नीला नहीं देखा था। बादल शफाफ होते और दरख्तों के पत्ते ज़मुर्द की तरह शफाफ और चमकीले। उसने बगले जैसे सफ़ेद बादलों को एक दूसरे के पीछे भागते देखकर सोचा, अगर उसका बुलावा आया तो वो किसी भी काम के लिए तैयार हो जाएगी। फ़िलहाल उसे बादलों की आंख मचोली बहुत भली लग रही थी।
आसमान आहिस्ता-आहिस्ता भरना शुरू हो गया था, किसी भी दम में शायद बारिश शुरू हो जाए। उसने खानगुल की दिलाई हुई क शॉल कंधों पर डाली, जो काम परी मुकम्मल नहीं कर सकी थी, उसे खुद ही करने की ठानी। मेन गेट से बाहर दुनिया बदल जाती थी। सामने जो बलखाती नाहमवार सी सड़क फाटक से जा मिलती थी, वो फिर उस पर निकल निकल गई। अखरोटों के झुंड से परे गालिबन मुलाज़मीन के घर थे। एक चौड़ी सी पगडंडी उस राह पर भी जा रही थी। मालूम नहीं मुलाज़मीन के यहाँ जाने की इजाज़त होती है या नहीं, और वो उन इजाज़तों और गैर इजाज़तों की पाबंद है या आज़ाद। खपरेल की उन नीची छतों वाले टीन के से बने घर उसे दूर से बहुत दिलचस्प लग रहे थे। किसी दिन वो फुर्सत से सबके घर जाएगी, बारी-बारी। ताहम फ़िलहाल वो चलती हुई इतनी दूर निकल नहीं जाना चाहती थी कि उसे आवाज़ भी दी जाए तो गैर हाज़िर तस्वुर किया जाए। और खुदा मालूम जो दानियाल ख़ान ही आवाज़ दे डालें, इंटरव्यू कर लें, कोई काम कह दें, उसे इस किस्म के वर्किंग पेपर्स से बहुत डर लगता। उसके पापा भी बहुत काम करते थे, लेकिन जब काम ख़त्म हो जाता तो वो फ़ुर्सत से घर की बातें करते। लेकिन उस शख़्स को सिवाय काम के और कोई काम नहीं शायद। बेबे दरमियान वाले कमरे में उसी तनदेही से ऊन के गोलों में उलझी हुई बार-बार घर गिन रही थी। उसको देख कर उनकी थकन जैसे उतर सी गई। मैंने देखा था तुम्हें सड़क की तरफ जाते हुए। मैंने सोचा अच्छा है ताज़ा हवा लगा लो। कोई काम तो नहीं? उसने हतल इम्कान बहुत मुअद्दब लहजे में पूछने की कोशिश की। इस ताज़ीम की उसको आदत नहीं थी, और उसकी आँखें इस साबेदारी के खिलाफ चोली खाती रहती थीं। काम? अरे काम ऐसा कौन-सा है? देखो तुम खुद ही कुछ देख लिया करो। जो कुछ घर में मुनासिब लगे रद्दो-बदल कर दो, जिसकी ज़रूरत हो कर लो, वो समझ गई। उनका मतलब था अपने होने का मकसद तुम्हें खुद ही पूरा करना है। ये काम ज़्यादा तकलीफ़देह था। उसके लिए उसके उसके लिए साबित करना था। वो कितनी देर खामोश रही। रात के खाने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम? कुछ कोई ख़ास नहीं, उन्होंने बेफ़िक्री से कहा। खानसामा रोज़मर्रा का बना लेता है। मुझे तो सिर्फ़ दानियाल की फ़िक्र रहती है, तुम्हें शायद इल्म ना हो, वो यहाँ से वापस चले गए हैं। ओह! ऐसे सिमाप पारा मालिक की मातहती में काम शायद इतनी सहूलत से ना हो सके जैसे उसने आसार देख कर समझ लिया था। वो चकरा सी गई। चले गए? अब कब आएँगे? उसने हैरत से पूछा। खुदा जाने या वो खुद जाने। उन्होंने ऊन का उलझा हुआ गुच्छा सलाइयों में पिरोकर मेज़ पर रख दिया। तुमने खाना नहीं खाया? दिल नहीं चाह रहा था। उसने आहिस्तगी से कहा। दरअसल उसको इल्म ही नहीं हो सका खाना किस वक़्त लगा। ऐन खाने के वक़्त तो वो परिंदों और दरख्तों से मज़ाकरात करती फिर रही थी। उसको थोड़ा-सा मलाल हुआ, शायद उनको अच्छा न लगा हो। मालिक के होते वो उनकी मातहत को भी खाने की मेज़ पर बुलाएँ। बेबे ऊन सलाइयाँ छोड़कर बड़े ध्यान से उसकी तरफ देख रही थीं। उन्होंने उसकी आँखों की चमक आहिस्तगी से माँद होकर एक मलाल-सा फैलते देखा था। तुम उनके रवैये से बुरा ना मनाना बेला, वो ये सलूक सभी के साथ रवा रखते हैं। वो काम में इतने मसरूफ़ रहते हैं। एक मशीन सी बन गए हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर तुमको नज़रअंदाज़ नहीं किया। ये उनकी आदत बन चुकी है। बेला खजल सी हो गई। वो बहरकैफ़ यहाँ मुलाज़मत पर आई थी और अभी तक बहारों और पहाड़ों के मज़े लूट रही थी। पता नहीं क्यों मुलाज़मत कबूल कर लेने के बावजूद कोई उसके अंदर उसका सर बुलंद रखता था। उसके वक़ार को धचका नहीं पहुँचने देता था। ये काफ़ी नहीं। और यूँ भी उनकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है बेला। तुम इस घर का फ़र्द बन रही हो। अगर तुम दानियाल ख़ान के माज़ी से आगाह नहीं होगी तो कभी उनका एहतराम नहीं कर सकोगी। तुमने देखा वो कितने उखड़े रहते हैं, कितनी बदमिज़ाजी का मुज़ाहरा करते हैं, उसके बावजूद हम सब उनसे प्यार करते हैं। तुम हम पठानों को नहीं जानती। उनकी बूढ़ी आँखें नमकीन पानी से भर गईं। हम अपनी रिवायतों के लिए क्या कुछ कुर्बान कर डालते हैं। उनकी आवाज़ रुंध गई थी, इसीलिए शायद वो चुप हो गईं। उन्होंने दोनों हाथों की हथेलियों से आंसू खुश्क किए। कितनी ही देर वो खामोश बैठी खुद पर काबू पाती रहीं। दानियाल बगैर खाना खाए चले गए तो मेरा भी दिल नहीं चाहा। तुमने भी नहीं खाया? मैं अभी खाना मंगवाती हूँ, हम यहीं खा लेंगे। बेला की समझ में नहीं आया कि वो उनको कैसे तशवीह दे। वो बूढ़ी सी औरत जो अपने दूर के रिश्तेदार के किसी अनजाने दुख पर आंसू बहा रही थी, वो उनको कैसे चुप करवाए कि तन्हाई के इस नीले जहर को उसने खुद कतरा कतरा करके पिया है। वो उठ खड़ी हुई। मैं खाना लगा कर आती हूँ। वो उनके मना करने और तकलीफ़ ना करने की हदायत के बावजूद ट्रे लगा कर ले आई। छोटी-छोटी बातें करके उनका दिल बहलाती और उनकी आँखों में देख कर हँसती वो लड़की आहिस्ता-आहिस्ता उनके दिल में उतर रही थी। इसीलिए शायद वो दानियाल की हदायत के बावजूद उसका सख्त सा इंटरव्यू कभी नहीं कर सकी थी। वो बावक़ार थी, बाएतमाद थी, लेकिन कमतर और हक़ीर नहीं थी। वो मामूली सी मुलाज़मत के लिए बहुत दूर का सफ़र करके खुद को बहुत ज़ेर-बार करके आई थी, लेकिन अपना और दूसरों का एहतराम उसमें कूट-कूट कर भरा था। खाने के बाद उसने उनको बच्चों की तरह इसरार करके कहवा पिलाया और भूले से भी इस मौज़ू को नहीं कुरेदा जो जज़्बात की रोह में बहकर वो करने लगी थीं। अगर वो इसरार करती जाती तो शायद वो बात मुकम्मल ना कर पातीं। उनके दिल की तशवीह हो गई थी, या वो दिल ही दिल में बहुत देर तक दानियाल से शिकवा ना रही थीं कि अचानक वो बदल गईं।
दानियाल इस किस्म के जागीरदार नहीं जैसे इन कबायली इलाकों में होते हैं। वो बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो नाराज़ हो रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। उनका चेहरा हमेशा दो किस्म के तासुरात देता रहता है। उनकी आंखें मुस्कुराती हैं मगर चेहरा जुल्म की हद तक संगीन और संजीदा है, लेकिन वो जालिम नहीं। हाँ, मगर रिवायत से इन्हिराफ वो भी नहीं कर सकते। तुम दानियाल को देखोगी तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा बेला। ज़ाहिर है, क्यों नहीं? उसने उनके भीगे-भीगे से बूढ़े हाथों पर अपनी तशवी के मोहब्बत भरे हाथ रख दिए। अच्छा ये बताइए, वो वाक़ई ऐसे हैं जैसे आप कहती हैं या आपको लगते हैं? उनको उसकी आँखों में हल्की-सी शरारत अच्छी लगी, जैसे वो उनकी बचपन की दोस्त, उनके राज़ों की शरीक थी। मैंने तो पहले ही वाज़ेह कर दिया, जब तुम देखोगी या मिलोगी तो। उनकी नाज़ुक सी प्याली में भाप लेता कहवा ख़त्म हो गया था। उन्होंने बड़े गौर से उसकी शक्ल देखी। अच्छा, तुम भी सच-सच बताओ, तुम्हारा वाक़ई यहाँ दिल लग गया है या ज़ाहिर कर रही हो? मेरा तो बहुत दिल लगा है बेबे। मैंने कभी ऐसा खुशगवार खुला-खुला माहौल नहीं देखा था। बाहर सड़क पर निकलो तो ऐसी मसरूर कर देने वाली खुशबू हर तरफ से आती है। हाँ, बेबे ने सादगी से बात खत्म कर दी। वो बादाम के शगुफ़ों की खुशबू आती है। तुम हमारे बाग के बादाम चखोगी तो हैरान रह जाओगी। यहाँ एक से एक आला नस्ल का मेवा दानियाल ने बड़ी मेहनत से उगाया है। ये सारा इलाका दानियाल का है ना। ये बागात, घर, अस्तबल वगैरह जहाँ तक दूर-दूर तक निगाह उठती है वो सब। बेला खामोशी से गोद में धरे हाथों को देखती रही। वो हेर-फेर कर बात दानियाल पर ले आती थी। भला उसको क्या दिलचस्पी हो सकती थी कि दानियाल के इलाके की ज़मीन कहाँ ख़त्म होती है और दूसरे जागीरदार की कहाँ से शुरू होती है। उसने अपनी ज़िंदगी तकरीबन एक ईसाई राहिबा जैसी गुज़ारी थी। उसके माज़ी में बहुत से लोग नहीं थे। बहुत दोस्त थे, ना दुश्मन बहुत। हाँ, वो बस किताबें ही किताबें थीं। किताबों के हवाले से उसका नज़रिया इन जागीरदारों के बारे में बहुत तंग था। लेकिन वो इस नज़रिए का इज़हार करके उनको दुखी भी नहीं करना चाहती थी। यूँ भी एक निचले दरमियाने दर्जे के बिज़नेस करने वाले घराने में जागीरदार का जो नफ़रत आमेज़ तसव्वुर होता है, वो उससे निजात पा भी नहीं सकती थी। अगर मेरी टाँगें अच्छी होती तो मैं घूम फिर कर सारा घर दिखाती। ये सारा तर्ज़ तामीर दानियाल के वालिद की ज़हन की इख्तिरा है। सब चीज़ें उन्होंने ही मुख्तलिफ़ जगहों से फिर कर इकट्ठी की थीं। वो इन सब चीज़ों की कदर भी जानते थे। वो दानियाल से बिल्कुल मुख्तलिफ़ थे। जो आदतें उनमें थीं वो दानियाल में नहीं हैं, और जो कुछ दानियाल है वो नहीं हो सकते थे। वो जैसे सोते में ख्वाब से बेदार हो गईं। इस घर को किस तरह तरतीब देना होगा, सोच समझ के सलीके से इस तरह के दानियाल खान के जमालियाती ज़ौक़ पर पूरा उतर सके। ये ड्राइंग रूम और गैलरी तो उन्होंने खुद ही खूब खूब सवार रखी है, क्योंकि उनके मेहमान आम तौर पर यहीं आते हैं। बाकी कमरों को देखना होगा, चीज़ें कबाड़ की तरह कमरों में ठुसी हैं। स्टोर भी भरा हुआ है, आहिस्ता-आहिस्ता काम करने वाला काम है। ज़ाहिर है वक़्त लगेगा। वो आहिस्तगी से उठ खड़ी हुई। पहले कमरे को कागज़ पर प्लान करना पड़ेगा। फिर चीज़ें जमानी होंगी। वो उनके कमरे से निकलकर गैलरी में आई और परी की तलाश में निकल खड़ी हुई। परी इतनी बातूनी तो नहीं थी, फिर भी अगला सारा दिन उसका चंद कमरों की नज़र हो गया। ड्राइंग रूम और गैलरी बेबे के बकौल छोटी नहीं थी। गालिबन अनडायरेक्टली उन्होंने यही समझाया था। दानियाल खान के कमरे से परे मेहमानों के कमरे थे, जिनमें परी के बकौल शाज ही कोई आकर ठहरता था। वहीं हॉल थे, लाइब्रेरी थी, इमारत की पिछली तरफ नौकरों के क्वार्टर थे, उनके साथ अस्तबल था। मालूम होता है दानियाल के वालिद काफ़ी शौकीन मिजाज थे। पैसे की अफ़रात इंसान में ज़ौक़ भी पैदा कर देती है और शौक भी। अंदरूनी तरफ सजा हुआ एक बड़ा सा पत्थर के मुजस्मे का सर उसकी तवज्जो हमेशा खींचता था। वो कोई जानदार जिंदा सर लगता था। किसी संग तराश ने उस शख्स का कंधों से ऊपर का मुजस्मा बनाया था। उसकी आंखों में सख्त मिजाजी थी और होंठ एक दूसरे के ऊपर जमे जैसे जिद्दी और अपने इरादे में अटल शख्स का पता देते थे। वो कितनी मर्तबा दिन में गुजरते इस मुजस्मे को देखती। वो मुजस्मा संग तराशी के एतबार से बिलाशुबा एक फन पारा था। दरवाजे के ऐन सामने वो ऐसी जगह रखा था कि घर में दाखिल होते ही सबसे पहले उस पर नजर पड़ती थी। उसने डेकोरेटिंग के फन पर पढ़ते हुए पढ़ा था, कमरे में कोई चीज़ किसी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां से कमरे की बाकी चीज़ों से देखने वाले की निगाह हटा दे। उसने मुजस्मे को हाथ लगाया ही था कि जैसे कमरे में करंट दौड़ गया। इमदाद के लिए आई हुई पार्टी ने परी गुल की मैयत में चीखें मार दी, सिवाय ना ना करो के कुछ भी समझ से कासिर रही। अ, आखिर इस मुजस्मे में ऐसी कौन सी अफलातूनी शय पोशीदा थी। किसी वक्त बेबे से फुर्सत में वो इस घर की बहुत सी तारीख पर बहस करेगी। वो खामोशी से दूसरे कामों की तरफ मुतवज्जे रही। काम का पहला दिन बहुत मसरूफ गुजरा। उसने दाएं तरफ के निचले दो कमरों को तकरीबन रीसेट कर लिया था। ये मेहमानों के कमरे थे, सिवाय चंद चीज़ों के तबादले, कालीन की तब्दीली और इक्का दुक्का दीवारी आरइश के बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था।
کھانے کے وقفے میں اسے تھوڑی دیر کے لیے کھانے کو وقت دیا تھا، پھر جت گئی تھی۔ البتہ شام کا وقت اس نے نہا دھو کر اخروٹوں کے درمیان ٹہلتے گزارا۔ سارے دن کا سب سے اچھا وقت بس یہی رہتا تھا۔ بے پناہ خوشبوؤں کی مہکاریں حد نگاہ تک پھیلا آسمان اور وادی۔ اس نے صبح سے پروگرام بنا رکھا تھا، سپہر کی ہر حسین شام تازہ ہوا اور پھولوں کی نظر کرے گی کہ جنگل میں جو مزے ہیں وہ شہر کی ساری زندگی میں نہیں لوٹ سکتی تھی۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ ذرا شام پڑنے سے پہلے وہ دور دور حد نگاہ تک نظر آنے والے نیلے رنگ کے پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتے سورج کو دیکھ سکتی تھی۔ اس سلسلے میں اس کے ساتھ دونوں دن ہر سختی روا رکھی گئی، کل بھی اور آج بھی۔ حالانکہ یہ کوئی چلتی سڑک نہیں تھی اور یہاں بے پردگی جیسی چیزوں کے امکان بھی نہیں تھے، اس کے باوجود کہیں سے بھی کوئی شخص نمودار ہو جاتا اور اس کو لاطینی زبان میں اس وقت تک کسی آنے والے خوف سے دھمکاتا رہتا جب تک وہ گھر کے اندر نہ چلی جاتی۔ ملیشیا کے سے رنگ کے کپڑوں میں وہ شخص لمبی چھڑی ہاتھ میں لیے اخروٹوں کے جھنڈ میں بہت دور اس کے پیچھے آیا۔ اچھا اچھا، میں آتی ہوں، اور واپسی کے ہر قسم کے اشارے کا یقین دلانے کے باوجود ہلنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ وہ چھڑی لے کر اس کے پیچھے پیچھے جیسے اسے ہانکتا ہوا سڑک پر لے آیا۔ آسمان کے تمام سفید بادل ڈوبتے سورج کی شعاؤں سے نارنجی ہو چلے تھے۔ اونچے درختوں کی چوٹیاں سنہری مردہ دھوپ میں سونے کی طرح دمکتی اس کے قدم روک دیتی۔ کاش وہ کوئی کیمرہ لائی ہوتی، حالانکہ وہ یہاں کسی خوش وقتی کے لیے تو نہیں آئی ایک نئی اور سنگین زندگی کے آغاز کے لیے اس نے اس راستے کو چن لیا تھا۔ بیبے نے اسے چند دنوں کی مہلت ضرور دی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے مانوس کر لے، اس ماحول کا عادی بنا لے۔ لیکن عادی بننے اور مانوس ہونے کے لیے عمریں تو درکار نہیں تھی۔ یہ تو بیبے نے اپنی تمام تر محبت اور شفقت میں لپیٹ کر یہ سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ اگر اس کو یہاں سے کوئی توقع وابستہ ہے تو اس کے لیے کچھ ثابت کرنا ہوگا۔ اس نے 2-3 کمرے دیکھے تھے، کام کافی وقت لے گا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ ان وادیوں میں گھومتے گھومتے عمر گزار دے۔ اس کو ہنکا کر سڑک پر لانے والا شخص بہت دور نکل گیا تھا، لیکن جاتے جاتے بھی مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ معلوم نہیں اس سے کس قسم کا خطرہ تھا۔ عمارت سے دائیں طرف پکی اینٹوں جیسی سڑک بہت دور تک جا رہی تھی۔ یہ سڑک غالباً گھر والوں اور ملازمین کی رہائش کو آپس میں ملاتی تھی۔ بہت دور پس طاقت گائے بھینسیں ناز سے چارہ کھا رہی تھیں۔ وہ شام کو بہت دیر تک بھوسے کی جگالی کر کے سوتی تھیں۔ سنا ہے اس طرح دودھ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی دور بندی تھیں کہ یہاں سے وہ مناسب طور پر نظر بھی نہیں آ رہی تھیں۔ وہ اکھڑ سا بد دماغ غالباً گائے بھینسوں کا رکھوالا تھا اور اس کے خلاف شاید اس لیے بول رہا تھا کہ ان لوگوں کے گمان میں دودھ دینے والے جانوروں کو پردیسی کی نظر کھا جاتی ہے۔ رحیم چاچا کی بستی میں اس مسئلے پر بہت جھگڑا ہوتا تھا۔ لوگ اپنی بھینسوں کے تھن پر غلاف چڑھا چڑھا کر چھپاتے تھے اور باہر سے آنے والے مہمان کو ہشمگی نگاہوں سے گھورتے۔ وہ خود قابل معافی تھی، البتہ کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں وہ مظلوم تھی جس کی نظر نہیں لگتی، آہ لگتی ہے۔ رکھوالا دھندلی سی تاریکی میں عمارت کے پیچھے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ گو یہ بہت بد تہذیبی کی بات تھی، لیکن وہ اس کو بہت دور تک گھور گھور کر دیکھتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے تعاقب میں خواب کسی کیفیت میں چند الٹے قدم چلتی اچھل پڑی۔ کسی نے اپنی سواری اس کے بالکل نزدیک آ کر اس شدت سے روکی کہ وہ خود کو بچاتے بچاتے کانٹے دار جھاڑیوں کی باڑ میں الجھ کر گر پڑی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خوفزدہ ہو گئی۔ ڈوبتی شام کے ایسے وقت میں جب وہ رکھوالے کی جاسوسی کر رہی تھی، وہ کتنی دیر تک سمجھ ہی نہ سکی کہ اچانک اس پر کون سی افتاد آ پڑی تھی۔ کون ہو سکتا ہے یہ بدتمیز؟ اس نے پتھروں کی رگڑ سے اچھل کر زخمی ہو جانے والی ہتھیلیوں کی طرف دیکھا۔ وہ زخمی کرنے والا خود بھی چاروں شانے چت اپنی گری ہوئی موٹر سائیکل میں پھنسا ہراساں سا آسمان کی طرف منہ اٹھائے تھا۔ تو یہ آپ تھے، آپ ہی ہو سکتے تھے۔ اس نے فالسوں کی ایک خشک جھاڑی میں الجھا دوپٹہ گھسیٹ کر کھینچا اور اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ ہمارے ہاں اس کو بدتمیزی کہتے ہیں، مذاق نہیں۔ اس نے گھٹنوں کے بل جھک کر موٹر سائیکل سے الجھتے اس لڑکے سے کہا تھا، اور یہ مذاق یقیناً آپ کو بہت مہنگا پڑا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اس نے موٹر سائیکل کو جھٹکا دے کر علیحدہ کیا۔ وہاں سے مسلسل ہارن بجاتا آ رہا ہوں۔ آپ بھٹکی ہوئی روح کی طرح کسی کیس کی تلاش میں تھی۔ سوری، وہ خوش دلی سے ہنسی، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ مجھے تو خیر جو بھی تکلیف ہوئی، اس نے اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، آپ کی تکلیفوں کا آج خاتمہ ہو جاتا۔ اس نے ہنس کر زخم سہنے والی لڑکی کو ڈرا دیا۔ اگر آپ اس بائک کے نیچے آ کر ختم ہو جاتی تو یہیں کہیں پہاڑ سے ہم آپ کو لڑکا کر دریا میں گرا دیتے۔ ہمارے ہاں لاشوں کا خاتمہ بالخیر اسی طرح ہوتا ہے، اور امید ہے آپ کا خاتمہ اسی طرح ہوگا۔ یہ تو وارثوں پر منحصر ہے۔ آئیے آپ کی ڈریسنگ کر دوں۔ اس نے دیکھا بیلا کی ہتھیلیوں سے خون رس رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، معمولی چوٹ ہے، پاؤڈر لگا لوں گی، اور آپ شاید بڑی بڑی چوٹیں کھانے کی عادی ہیں۔ خان گل کے لہجے کی معنی خیزی اس نے سمجھ لی تھی۔ اس نے ہر بات پر کھٹکنے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا۔
سامنے کھڑی عظیم الشان عمارت کے شیشوں سے روشنیاں چمک رہی تھیں، جو اس بات کی دلیل تھی کہ عمارت کے جنریٹر نے کام شروع کر دیا ہے۔ بائی دا وے لیلا بی بی، کیا آپ لاہور کی سڑکوں پر بھی اسی طرح چلتی تھیں، آنکھیں اور کان بند کر کے؟ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، شاید یہ ماحول کا اثر ہے۔ اس نے تیزی سے قدم اٹھا کر اندھیرے میں ڈوبتے جنگل سے روشنیوں کی طرف جاتے ہوئے کہا، اور ویسے میرا نام… چلیے شکر ہوا آپ کو یہ جگہ پسند آ گئی۔ ابھی آپ کا سامنا ببر شیر سے نہیں ہوا، جنگل میں بھی انسان اتنا نہیں کانپتا جتنا یہ ببر شیر۔ شیر ببر، وہ کون ہے؟ دانیال خان؟ اس کو شبہ سا پڑا، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ افسوس، اب لڑکیاں بھی اتنی عقل مند ہو گئی ہیں کہ اشارے سے بات لے اڑتی ہیں۔ وہ افسردہ سی کھڑی رہ گئی۔ اس کا تو خیال تھا اس کا انٹرویو ہو گیا، نوکری پکی ہو گئی، لیکن شاید نہیں ہوئی۔ اسے اس قسم کے مالک سے خوف آتا تھا جو بے سبب روب جھاڑتے ہوں۔ روب سہتے رہنا اس کی عادت نہیں تھی، اور شاید اس کے بغیر چارہ نہیں۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ وہ بچوں کی طرح جنگل کے شیر سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی، گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دیا گھر میں ماں بہن نہیں ہے۔ لمحہ بھر پہلے کا طاری خوف پل میں ہوا ہو گیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ حد تیرے کی، بزدل انسان بھی کس کام کا، اور اس کو تو بزدلی زیب نہیں دیتی۔ تو گویا ایسے ویسے تجربے بھی کرتے رہے ہیں؟ کیوں نہیں لیلا عربی، گو ہم بہت کھلنڈرے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک گہری سانس لے کر اسے موٹر بائک کو کک لگائی۔ 1 2 3۔ کوئی بھی کک موٹر سائیکل سٹارٹ نہ کر سکی، شاید اس میں کچرا گھس گیا تھا۔ وہ بائک گھسیٹتا اور ساتھ ساتھ بھاگتا، بلند آواز میں اپنی زبان میں کسی کو کچھ ہدایات دیتا عمارت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ 2 3 سیڑھیاں پار کرتے ہوئے سوچا، اور یہاں گملوں کے بجائے اونچے مٹکے ہونے چاہیے۔ اس نے کھلے دروازے کے ساتھ رکھے گملے کو دیکھ کر سوچا، گویا وہ اپنی ڈیوٹی پر آ چکی تھی۔ حالانکہ نہ معاہدہ ہوا تھا، نہ کسی قسم کی شرائط پر بحث ہوئی تھی، لیکن وہ خود کو خود بخود ملازمت میں تصور کر رہی تھی۔ رات کے کھانے کی اطلاع اس کو مبہم زبان میں ملی، لیکن اب وہ اس مبہم زبان کو ہاتھوں کے اشارے اور وقت کی مناسبت سے سمجھنے لگی تھی۔ اس وقت رات کے 7:20 پر، جبکہ باورچی خانے کے نزدیک سے گزرتے اسے چاولوں کی اشتہا آمیز خوشبو بھی سونگھ لی تھی۔ پرورشے اس کے سوا اور کیا کہہ رہی ہوگی؟ اچھا پرورشے، تم چلو، میں ذرا منہ دھو کر آتی ہوں۔ اس نے اشارے سے نلکے کھولنے اور منہ پر ہاتھ رگڑنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ وہ بشاش اجلے چہرے سے ڈائننگ ہال میں سے ملحقہ کھانے والے کمرے میں داخل ہوئی تو بیوے کونے والی کرسی پر اسی اداسی سے سامنے والے دروازے سے داخل ہونے والوں کی منتظر تھیں۔ روشن پیشانی والا وہ شگفتہ چہرہ ان کی مدتوں کی افسردگی مٹا دیتا تھا۔ ایک عرصے بعد ایسا کوئی شخص گھر میں داخل ہوا تھا جو ان سے مسکرا کر ملتا تھا، جو ان کی آنکھوں میں دیکھ کر خوشدلی سے ہنس دیتا تھا۔ اسے ان کی خوشنودی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جیسے وہ ان کے دکھڑے سننے ان کے گھر آ گئی تھی۔ بس، آپ ٹھیک ہیں بیبے؟ شکر ہے اللہ کا، تم سناؤ، کام مشکل تو نہیں لگ رہا؟ مشکل تو نہیں، بلکہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو میں نے کبھی شہر میں بھی استعمال نہیں کیا، ان کو ہاتھ لگا کر زیادہ مزہ آتا ہے۔ بیوے نے حیرت سے اس خوفناک سچ بولنے والی لڑکی کی شکل دیکھی۔ اطمینان کے ایک گہرے سانس کے ساتھ انہوں نے خستہ خان کو روٹی لانے کا حکم دیا۔ خستہ خان تندور پر خود خمیری روٹی لگاتا تھا، جس کی شکل لمبوترے انڈے جیسی ہوتی تھی۔ ابھی اس روٹی کا ایک لقمہ بیوے کے منہ میں گیا ہی تھا کہ وہ رک گئیں۔ ارے تم کب آئے خان گل؟ مجھے اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ کو ہماری اطلاع کہاں ہوتی ہے؟ اس نے شکایت سے کونے پر قبضہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی شکایت کا مصنوعی پن اسے چھت کے نیچے کسی سے پوشیدہ نہیں تھا۔ تم بڑا آتے ہی مجھ سے ملنے آ گئے تھے۔ السلام علیکم، بخیر راغلے، خستہ خان نے روٹی اور پلیٹیں اس کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ کثرت استعمال سے وہ اس لفظ کا مطلب اور مقصد اور مفہوم سمجھنے لگی تھی۔ خیریت سے پہنچ گئی شیریں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں اٹھا؟ وہ وہ ہوں اور مسئلے نہ اٹھیں؟ سڑک خراب تھی، سارے رستے ہچکولے لگتے گئے، سفر کی وجہ سے متلی آتی رہی، سینڈوچز بدبو دے رہے تھے، سید و شریف میں کھانا ان کے معیار کا نہیں تھا۔ انہوں نے گھبرا کر بیلا کی طرف دیکھا۔ وہ ایک اجنبی لڑکی تھی اور اس کے سامنے گھر کی اندرونی کمزوری عیاں نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ان کی گفتگو سے بے نیاز میٹھا پلاؤ جس میں بے حساب میوہ تھا بڑی دلچسپی سے کھا رہا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے اس کو کوئی دلچسپی نہ تھی، اور خان گل پردہ داری کے قائل نہ تھے۔ گرلز ہاسٹل گھڑی سے بڑا دوزخ ہے۔ ہاسٹل کا باورچی خانہ خستہ خان سے ایک آدھی آگے ہی ہے۔ پشاور میں کوئی کام کی بوتیک نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ پاکستان بھی کوئی انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ تم بہت بولتے ہو خان گل، ہاں وہ حساس ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کرتی ہیں، لیکن تم حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہو۔ خان گل نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن نہ سمجھ میں آنے والی زبان کا ایک طویل سلسلہ دونوں طرف سے چل نکلا تھا، اور اس نے منہ اٹھا کر دونوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ اس شیریں پلاؤ کے
اجزائے ترکیبی سوچنے میں زیادہ محو تھی۔ ظاہر ہے وہ اس زبان میں گفتگو سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ہی کر رہے تھے، اسے کیا پڑی تھی وہ ان کی نظروں میں دیکھ کر ان کو شرمندہ کرے۔ پلاؤ کے کنارے پر میٹھی گاجریں تھیں اور چاولوں کے درمیان منقع چاول کا کوئی نوالا میٹھا لگتا تھا تو کوئی نمکین۔ ان کی گفتگو اب تلخ اور ترش لہجوں میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ بحری پٹ بنی گوشت انڈیلتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ان کی گفتگو میں ناراضی کا عنصر ختم ہو کر معذرت کا انداز آ گیا۔ معذرت کے ساتھ ہی گفتگو اردو کے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ میری بات کا کیا برا منانا، آپ کو پتا ہے میں بہت زیادہ بولتا ہوں اور زیادہ بولنا نقصان دیتا ہے۔ آپ کو یہ سواتی پلاؤ پسند آیا؟ یہ ہماری خاص ڈش ہے۔ وہ گفتگو کے آدھے حصے سے بیلا سے مخاطب ہو گیا۔ بہت، اس نے مختصر جواب دیا۔ ذرا یوسف کو بولیں میرا کمرہ دیکھ لے، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور مجھے صبح صبح سفر کرنا ہے۔ اس نے بیبے کو مخاطب کیا تھا۔ میں دیکھ لیتی ہوں، بیلا نے جواب دیا تھا۔ ارے نہیں، وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس میں دیکھنے والی اسپیشل چیز کیا ہے؟ ایک لمبی تان کر سونا ہے۔ وہ کہوا پیے بغیر سونے چلا گیا، اس کو حفظ میں مبتلا کر کے۔ اگر وہ اس کا کمرہ چیک کر ہی لیتی تو کم از کم رزق تو حلال کر لیتی۔ بیبے نے مداخلت نہیں کی۔ وہ کھانا ختم کر کے آتش جان کے پاس نچلی سیٹی پر جا بیٹھی تھی۔ اب وہ یقیناً کروشیے کی زنجیر اور دائروں میں الجھ کر اسے بھول بیٹھیں گی۔ اس نے عادتاً ہی پروشا کی برتن سمیٹنے میں مدد کی۔ ٹھوڑی پر گدے ہوئے 3 نیلے نشان اس کی خوبصورتی کو تباہ کر گئے۔ ان کے گمان میں تو شاید یہ کوئی شگون ہی ہوگا، کوئی خوش بختی کی دلیل یا نظر کا ٹوٹکا۔ وہ اس کی مدد کی پیشکش پر مسکرا دی۔ نظروں میں دوستی کا تبادلہ ادھورا رہ گیا۔ بیبے نے بیلا کو آواز دے لی تھی، نیند آ رہی ہے؟ نہیں تو ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ ان کی خواہش پر ادھر ہی چلی آئی اور یوں بھی اس کو نیند کم ہی آتی تھی۔ مہربانی، وہ اس کے سیٹ سنبھالنے پر ممنون ہو گئی۔ آتش دان میں شعلے بھڑک بھڑک کر کمرہ گرم کیے ہوئے تھے۔ گو کمرے کو اتنی گرمی کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن بیبے عمر کی مجبوری میں ٹھٹرتی رہتی تھی۔ ایک وقت تھا جب کھانے کے لیے بلایا جاتا تو یہ کمرہ لوگوں سے بھر جاتا تھا۔ وہ دکھی سی لگ رہی تھی۔ آج کھانے پر بیٹھتی ہوں تو دیر تک دروازہ دیکھتی رہتی ہوں، لگتا ہے ابھی کوئی آئے گا، ابھی کوئی آئے گا۔ بعض اوقات تو کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے میرے۔ جب میں بنو سے آئی تو خان گل گھٹنوں کے بل چلتا تھا۔ میں نے خود ہی سر چڑھا رکھا ہے، تبھی تو اتنی باتیں کرتا ہے اور میں سن بھی لیتی ہوں، اور یوں بھی اس کو اپنی حق تلفی کا ہر وقت احساس رہتا ہے۔ دانیال خان کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، بس گل خان ہی ان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کے گمان میں دانیال خان ظالم ہے، حالانکہ وہ ظالم نہیں، بس ذرا لیے دیے رہتے ہیں، لیکن ان کو ایک ایک کی فکر ہے، ایک ایک کا دھیان ہے۔ اتنی دور بیٹھ کر بھی وہ ہم سے غافل نہیں۔ خان گل کے ذہن میں تو بس ایک ہی بات بیٹھ گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ خود سے مخاطب تھی یا اس کو بھی اظہار رائے کا حق ہے، یا وہ خاموش نمائندہ ہے۔ اس نے بڑے دھیان سے ان کی آنکھوں میں چمکتے پانی کی طرف دیکھا۔ دانیال پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ جاگیر چھوڑ دی۔ خان جی جو دانیال کے والد تھے، وہ تو پیدا یہیں پر ہوئے، یہیں مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ آخری کئی سال ان کو خونی پیچش رہی، پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں ان کو ریڈنگ لے گئے۔ ہوش و حواس میں وہ یہ علاقہ کبھی نہ چھوڑتے جتنا ان کو اس جگہ سے پیار تھا، اور یوں دیکھا جائے تو دانیال بس آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن اس علاقے سے جتنی محبت ان کو ہے کس کو ہو سکتی ہے؟ خان گل تو ابھی کھلنڈرے ہیں، ان کا بچپن نہیں گیا ابھی۔ آہستہ آہستہ ان کی شکایتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ دل گرفتہ سی بیٹھی اپنے دکھ پھرول رہی تھی۔ کچھ دیر انہوں نے آتش دان میں دہکتے شعلوں پر نظریں گاڑے رکھی، جیسے وہاں شعلوں کی اسکرین پر ماضی کی چلتی ساری فلم دیکھ رہی ہوں۔ دانیال بھی کیا کریں، سختی نہ کریں تو اتنی بڑی جاگیر کیسے سنبھالیں؟ ہم پٹھانوں کی طبیعت عجیب طرح کی ہوتی ہے۔ ہم محبت کی بو پا لیتے ہیں، لیکن ہم تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد جنگ نہ کریں، گولیاں نہ چلائیں، خون نہ بہائیں تو ہم سست سے پڑنے لگتے ہیں۔ ہم میں اور باقی قوموں میں بہت فرق ہے۔ ہم اسلحہ کو زیور کی طرح بدن پر سجائے پھرتے ہیں، ہم لوگوں پر جان دیتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنا خون بہا دیتے ہیں، لیکن اگر ہماری حمیت پر ذرا سی ضرب پڑے تو قتل کرنے میں ہم ایک لمحہ کبھی تعامل نہ کریں۔ یہ ایک خفیہ پزل تھا، وہ اسے ڈیکوڈ نہیں کر سکتی تھی، اور سوالات کی بھرمار کر کے وہ کمینے پن کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کو خان گل سے کوئی بغض نہیں، وہ تو شیریں کا بھی برابر خیال رکھتے ہیں، اور میں کیا کہوں، میری تنہائی کا تو ان کو اتنا احساس ہے کہ انہوں نے یہ نوکری دراصل میرے لیے ہی نکلوائی تھی۔ ان کو خوف تھا تنہائی مجھے پاگل کر دے گی، حالانکہ اتنے پیار کرنے والوں کے بیچ میں تنہائی کا کیا تصور۔ اسی لیے تو میں نے انٹرویو کیا تمہارا، میں نے ہی تمہیں پسند کیا، ورنہ کاہے کی نوکری، کون سی ذمہ داری۔ انہوں نے ایک دم زبان دانتوں کے بیچ بھینچ لی۔ وہ کس کو کہہ رہی تھی اور کیا؟ روانی میں ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی، اور کتنی دیر ہنستی رہی۔ اس کے ہنسنے سے ان کا خوف بھی زائل ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے کی کنوتیت ایک دم رفع ہو گئی، وہ جھیم کر مسکراتی رہی۔
مجھے اصل میں گل خان نے پریشان کر دیا تھا اور میں نے تمہیں کر دیا، پتہ نہیں کیوں دانیال کی وہ حالفت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی اتنے پریشان ہیں، ہمیں چاہیے ان کی پریشانی دور کریں، نہ کہ ان کے لیے مسائل کھڑے کر دیں۔ ان کے دماغ پر بہت بوجھ ہے، ان سے ایک بہت قیمتی چیز کھو گئی ہے، وہ دراصل ایک لڑکی ہے۔ انہوں نے جیسے ایک دم انکشاف کیا، کسی غلط فہمی پر انہوں نے اسے گوا دیا ہے اور دن رات اس کی تلاش میں سرگرداں اپنے آپ سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کی شکل دیکھتی رہی۔ وہ دانیال کو سرٹیفکیٹ دیے جاتی ہیں، ان کے پاس ان کی ہر غلطی کا واضح سبب ہے، معافی ہے، تلافی ہے۔ غلطی صرف دوسروں کی ہے اور اس کا کوئی توڑ بھی نہیں۔ اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر کتنی دیر ہر موضوع پر تفصیل سے سوچا تھا۔ بے بے دانیال خان، شیریں، خان گل، یہ گھر عجیب و غریب کرداروں سے بھرا پڑا ہے۔ چند کرداروں سے پردہ اٹھ چکا ہے، کچھ سے اٹھنا باقی ہے۔ بے اختیار چند لمحوں میں جب انہوں نے اپنے اوپر سے اختیار کھو دیا تو انہوں نے اسے بے سادگی میں بتا دیا تھا، اس گھر کو کسی منتظم کی ضرورت نہیں، وہ دراصل اسپرو کی گولی کے طور پر لائی گئی ہے اور اس بات کو اسے کوئی قلق بھی نہیں۔ ہم زندگی میں شاہ سے کسی کا درد دور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ رات بہت مختلف رات تھی، باہر برف کے اولے عمارت پر ٹھن ٹھن برس رہے تھے اور اس نے ایک عورت کو بچوں کی طرح روتے بسورتے دیکھا تھا، شاید اسی لیے اس کا سکون عنقا ہو گیا۔ بیبے میں اور اس میں کم از کم ایک بات تو مشترک نکلی، وہ دونوں اس گھر میں پناہ کی تلاش میں آئی تھیں۔ اولوں کی تواتر سے پڑتی آواز اسے خوفزدہ کرتی رہی۔ اس نے یوں ہی ریڈیو کی سوئی لگائی، کبھی پشتو اور کبھی اردو گیت سنتی وہ سو ہی گئی۔ رات اس پر انکشاف ہوا تھا اور صبح اس کو گھر کی ترتیب کا باقی ماندہ کام نمٹانا تھا۔ اب معلوم نہیں اس کو کام کاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے یا فرائض کی ادائیگی کے لیے بیبے کے سامنے جا بیٹھے، جن کے سامنے اس کا مرتبہ ایک فادر کا سا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتی رہیں، لیکن صبح ہی بیبے نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ وہاں اسٹور میں کچھ کام کی چیزیں پڑی ہیں، دیکھو، باہر نکالنا چاہو نکال لو، جو تبدیل کرنا چاہو تبدیل کر دو۔ انہوں نے گچھے میں سے چن کر ایک پرانی سی چابی نکالی اور اس کے حوالے کر دی۔ پری کو لے لو، یوسف کو بلا لینا، مل کر نپٹا لو۔ اسٹور بھی نئے نئے انکشافات میں سے ایک تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایلس کی طرح ایک ونڈرلینڈ میں پہنچ گئی۔ وہاں قیمتی آرائشی چیزیں، کرسٹل، قالین، ڈیکوریشن جیسی چیزیں تو تھیں ہی، لیکن جس حساب سے وہاں سنگ تراش کے مجسمے رکھے تھے اسے دنگ کر دیا۔ شیلف میں، الماریوں میں، رکھی ہوئی میزوں پر۔ وہ کون لوگ تھے جن کے یہ مجسمے بنائے گئے، اور یہ سنگ تراش کون ہوگا؟ اس کو مصورے سے اتنی رغبت بھی نہیں تھی کہ وہ پہچان سکتی کہ یہ کسی ایک مصور کے بنائے ہوئے شہپارے ہیں یا مختلف لوگوں کے۔ پری اور یوسف خان سے اس قسم کے سوالات وقت کا ضیاع ہی تھے، اور وہ مشہور و معروف منظر جس میں کوئی خون خوار چیتا ہرن کی کمر کے گوشت میں دانت گاڑے اس کا لہو پی رہا تھا، یہ مجسمہ ابھی ادھورا تھا، جیسے مصور یہ منظر مکمل کرنے سے پہلے رہا ہی نہیں، یا اس منظر کا خاتمہ اسے برداشت نہیں ہوا۔ ایک اور بڑی میز پر حنوط شدہ جانور پڑے تھے، خوفناک چمکتے دانتوں والے سیاہ چیتے کا سر، بھیڑیے کا حنوط شدہ بچہ، عقاب، ہرن، بارہ سنگے۔ یوسف خان اس کی ہدایت کے مطابق چند چیزیں باہر نکال لایا تھا، چند اس نے باہر سے اندر ڈال دیں۔ وہ جو چیز یہاں لگواتی اور رکھواتی رہی، یوسف خان اور پری ویسا ہی کرتے رہے۔ گھر کی نئی شکل نکلی تو اس کو بڑی خوشگوار فرحت کا احساس ہوا، اپنے ہاتھ سے رکھی چیز جیسے اپنے گھر کا حصہ لگتی ہے، اور گویا اس نے آہستہ آہستہ اس گھر پر اپنا حق بھی تسلیم کر لیا تھا، اور یہ بڑی مسرت کی بات تھی۔ وہ سابقہ گھر سے صرف اپنی ذہنی ہی نہیں، روحانی روابط بھی منقطع کرنا چاہتی تھی۔ یہ مجسمے کس نے بنائے ہوئے ہیں؟ اس نے کھانے کی میز پر بڑی بے دہانی میں سالن کا ڈونگا اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیبے کے ہاتھ میں تندور کی خمیری روٹی لرز گئی، ان کی رنگت زرد ہوئی، پھر انہوں نے سب پر آہستہ آہستہ قابو پا لیا۔ خدا کی پناہ، انہوں نے خود سے پشتوں میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے کہا، میں تم سے یہ کہنا بھول گئی تھی بیلا، ان مجسموں کو دانیال پسند نہیں کرتے، اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو ان کو باہر نہ نکالنا۔ اچھا جی، اس نے تابیداری سے کہا، میں نے ایک دو نکلوائے تھے، واپس رکھوا دوں گی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اگر مجسمے ان کو پسند نہیں تو انہوں نے اسٹور میں جمع کر کے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ تو بہت قیمتی ہیں۔ اور ہاں بیلا، انہوں نے جلدی سے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا، خان گل سے میں نے کہا ہے، وہ تمہیں یہ علاقہ دکھا دیں گے، تم گڑی کی سیر کرو تو حیران رہ جاؤ گی، اس سے خوبصورت علاقہ روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ بیوے نے بات پلٹی تھی، لیکن شاید وہ اتنی زمانہ ساز عورت نہ تھیں کہ مہارت سے پلٹ سکتیں، اسی لیے ان کی کمزوری صاف پکڑی گئی تھی۔ اچھا، کیوں نہ میں خود گھوم لوں تنہا؟ بھول کر بھی ایسا غضب نہ کرنا، وہ ہنس پڑی، یہ شہر نہیں جنگل ہے، یہاں ایسے ایسے خوفناک درندے پھرتے ہیں۔ قیمت خان اور خان جی ایک زمانے میں شکار کے شوقین تھے، اپنے دانیال کو اس حساب سے میں بزدل ہی سمجھو۔
وہ تو خرگوش کو مارتے کانپ جاتے ہیں۔ وہ تصور ہی تصور میں کچھ دیکھ کر ہنسی تھی، خوش دلی سے کھل کر۔ یہ قیمت خان کون ہے؟ قیمت خان کون ہے؟ قیمت خان؟ تم قیمت خان کو نہیں جانتی؟ وہ رکھوالا ہے اس علاقے کا، ٹرینر ہے، چیتے سدھاتا ہے۔ چیتے؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ لیکن یہاں چیتے کیوں سدھائے جاتے ہیں؟ انہوں نے اس کی حیرت اور خوف پر متعلق توجہ نہیں دی۔ یہ ہم جاگیرداروں کا ایک انداز ہے، کون کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ صرف زمین کی لمبائی چوڑائی سے ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا اسلحہ، گھوڑے، چیتے، ملازمین، ایسی ایسی ہزاروں چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے وقار میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں۔ تو فیبیلا جی تم پر کہ تم بھی محض ان لوگوں کے وقار میں اضافے کا ایک ادنا سا مہرہ ہو۔ اس کی بھوک اچانک ختم ہو گئی۔ یہ جاگیرداری ایک ایسی قابل نفرت چیز ہے جس میں مقابلہ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ ہم چیتوں کو 24 گھنٹوں میں صرف آلس صبح خوراک دیتے ہیں۔ وہ جو چوکیداری کے چیتے ہیں، رات بھر وہ بھوک سے اتنے بےتاب ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی کھا سکتے ہیں۔ ہم لوگ خود کسی کو رات کو اس بستی میں آنے نہیں دیتے، پھر صبح ان کو گوشت ڈال کر بند کر دیا جاتا ہے۔ چیتا ایسا خونخوار درندہ ہے کہ خونخوار سے خونخوار جانور کو مات کرے، لیکن قیمت خان کے قدموں میں ایسے تھوتنی رگڑتا ہے جیسے پالتو کتا۔ ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک سرد لہر نے گزر کر اس کے سارے وجود کو یخ کر دیا تھا۔ یہ کیسے لوگ ہیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے دشمن تو کیا کسی بھولے بھٹکے مسافر کا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے۔ خون میں لتھڑے کٹے ہوئے انسانی اعضاء اس کو خواب میں آ کر ڈراتے رہے۔ ساری رات اسے خواب میں دیکھا، وہ راستہ بھول کر گڑی کی اونچی نیچی وادیوں میں بھٹک رہی ہے۔ چاروں طرف خونخوار درندے اپنی بھیانک آوازوں سے اس کو دہلا رہے ہیں۔ ساری رات وہ خوفزدہ رہی اور صبح کی سیر کے لیے وہ استبل کی طرف نکل گئی۔ گو صبح کے لیے استبل ایک ناموزوں جگہ تھی۔ وہ عمارت سے بہت دور تھی اور تعفن کے اعتبار سے بھی صبح کا وقت مناسب نہیں تھا، لیکن اس نے جوگرز کسے شال کندھوں پر ڈالی اور خرامہ خرامہ گھوڑوں کی طرف جانے والے رستے پر چل نکلی۔ پتھر کی سڑک سے بنایا ہوا یہ گھوڑوں کا ٹریک تھا۔ رات بھر میں جو بدمزگی اس پر طاری رہی تھی اسے گھوڑے جیسا مخلص اور معصوم جانور ہی دھو سکتا تھا۔ وہ جب تک استبل پر پہنچی سورج ہلکا سا اوپر آ گیا تھا۔ اس کی مری مری نارنجی شعاعیں جو دن کے 12 بجے بھی تیز نہیں ہوتی تھیں، وہ خوشگوار سی خنک سی صبح کا لطف لیتی گھوڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ وہ خوب پلے ہوئے چمکتے گھوڑے تھے، ان میں سے زیادہ تر کا رنگ مشکی تھا۔ ان سب کے آگے سیمنٹ کے بنے نانند میں سوکھے چنوں اور گھاس کا ڈھیر تھا۔ کچھ ادھ کچے پکے مکئی کے بھٹوں کی فصل کٹی رکھی تھی۔ اسے گھوڑے کے سامنے سے ایک پیلا مکئی کا بھٹا ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ بے ساختہ اس کا جی چاہا اسے کوئلوں پر سرخ کر کے چبا جائے، لیکن یہ اس کی قسمت میں نہیں، گھوڑے کے مقدر میں تھا۔ اس نے اچھی طرح بھٹوں کا جائزہ لے کر گھوڑے کی خوراک اس کو واپس کر دی۔ وہ جب سے استبل میں داخل ہوئی تھی، وہاں موجود ملازمین ایک قطار میں مؤدب کھڑے ہو کر اس کے کسی اگلے حکم کے منتظر تھے۔ یہ جو چھلیاں ادھر آپ لوگ کھاتے ہیں نا، یہ ادھر ہم گھوڑوں کو کھلاتے ہیں۔ وہ شخص دائیں طرف سے نمودار ہوا تھا اور اس کو پہچاننے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ وہ تند مزاج شخص تھا جو اخروٹوں کے باغ سے اس کو درستگی سے دھکیل کر باہر لے آیا تھا۔ اس کے مزاج میں جاگیردارانہ غرور تھا۔ وہ اردو بول سکتا تھا، لیکن اسے جان بوجھ کر اس کے ساتھ اردو نہیں بولی۔ وہ اس دن بھی اس کو اپنی زبان میں نیچا دکھا رہا تھا۔ وہ آج بھی اس سے مالکانہ غرور سے مخاطب تھا۔ اس کو اس کے انداز میں گستاخی کی بو سنگھائی دی۔ وہ اس کو خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ غالباً اسے اس کو یوں بے مہار پھرنا پسند نہ ہو۔ وہ تو کم از کم یہی اندازہ لگا پائی تھی۔ اندازاً کتنے گھوڑے ہوں گے تمہارے پاس؟ وہ اس کے سامنے جم کر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھ کر بولی تھی۔ شاید اس کا گمان تھا وہ اس کو خوفزدہ کر کے بھگا دے گا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے گڑبڑا گیا، اس کا جنگلی پن ہوا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف گھوڑوں کو دیکھا جیسے گنتی کر رہا ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نخوت سے پوچھا۔ حالانکہ یہ کمینگی اسے اچھی نہیں لگی، لیکن یہ ایک جنگل تھا جہاں وہی زندہ رہ سکتا ہے جو طاقتور ہو۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ جب تک آپ روم میں ہیں وہ کریں جو رومی کرتے ہیں۔ قیمت خان، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اب کے سانپ اس کو سونگ گیا تھا۔ اوہ، تو تم چیتے سدھاتے ہو، ٹرینر ہو؟ جی ہاں۔ وہ خاموشی سے جس طرف سے آیا تھا اس طرف چلا گیا۔ وہ سمجھ گئی، وہ اس کے مزید سوالوں سے بچ رہا تھا۔ وہ باہر کی لڑکی تھی اور اندرونی باتیں کرتی تھی، لیکن وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ سوالوں میں گھر کر کھل جائے۔ وہ کتنی دیر استبل دیکھتی رہی، اسے اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا قیمت خان بالکل ہی چلا نہیں گیا۔ وہ جہاں جاتی، جدھر گھومتی، جس طرف سے مڑتی، وہ دو خاموش آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔
معلوم نہیں وہ اسے کیا سمجھ کر شک کر رہا تھا۔ بیبے نے بتایا تھا جتنا بڑا قبیلہ ہو اتنی بڑی بڑی دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک قتل کا بدلہ 2 قتلوں سے اور 2 کا بدلہ 4 قتلوں سے لیا جاتا ہے کہ وہ اس پر اپنے سدھائے ہوئے پالتو چیتے چھوڑ دے، اور جان بہر کیف اسے گھوڑوں سے زیادہ عزیز تھی، لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ سیر کے لیے موت کے منہ میں جائے، وہ خروٹوں کا جھنڈ ہو، گھوڑوں کا سبل ہو یا کچھ بھی اور۔ اس کی کھڑکی کے نیچے سے نظر آنے والی خوبصورت مناظر بھی بہت پرکشش ہیں، اور اس گھر کے گیٹ سے باہر بھی ایک دنیا ہے جہاں پہرا اور قیود کا خطرہ بھی نہیں، لہٰذا اگلی شام اس نے وادی کی نظر کی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وادی قدرتی پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی، پرپیش پہاڑی راستوں اور حد نگاہ تک نظر آنے والے پہاڑوں نے اس کا ضبط لوٹ لیا۔ کتنی شدت سے اس کا جی چاہا وہ گھر کے گیٹ سے دور وادی کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑتی جائے، اور واقعی وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی دوڑ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب اقبال پارک میں وہ اور گوشی جاگنگ کی راہداریوں پر دوڑتی تھیں۔ وہ قدرتی ایتھلیٹ سے تھیں، بیٹھ کر کھیلنے والے اور دماغ لڑا کر چلنے والی چالوں سے ان کو بھاگتے دوڑتے گیمز زیادہ اچھے لگتے تھے۔ بیڈمنٹن ہلکے موڈ میں، ٹینس کیلوریز جلانے کے لیے، اور ہر شام جاگنگ کی نظر۔ حالانکہ وہ فٹ تھیں لیکن موٹے لوگوں کے سارے اعضاء ان کو پسند تھے، ہاں سوائے خوراک کے۔ اس نے دوڑتے دوڑتے مسکراتے سوچا، گوشی کھانے پر آتی تو رکتی نہیں تھی، پکوڑے سموسے کباب، ہر چٹپٹی چیز کے لیے وہ ترستی تھی۔ ہاں اگر خیالوں میں دوڑتا اس کا بے لگام گھوڑا ٹھٹک کر رک گیا۔ بائیں طرف سبز پہاڑیوں کا طویل سلسلہ تھا، اور دائیں طرف ڈھلوان پر لپٹی سرسبز پھولوں سے ڈھکی وادی میں اسے کچھ عجیب سا دیکھا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہی تھی، عجیب و غریب تجربے کر رہی تھی۔ اس نے بھلا یہاں وادی میں یہ سرخ سی عجیب سی چیز کیا چیز دیکھی تھی؟ اس نے جھک کر دیکھا، یہ عجیب الخلقت جیپ تھی جس کے 2 پہیے ہوا میں معلق تھے اور 2 وادی کی زمین کے سہارے بس گرنے کو تھے۔ وہ کسی مکان کے جذبے کے تحت ہلکے ہلکے قدموں سے وادی میں اترتی اس جیپ کے قریب آ گئی۔ اوہ، وہ اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہو گئی۔ یہ کوئی عام سی جیپ تھی جو تیز رفتاری کے باعث کھڈ میں لڑک گئی تھی۔ ایسی خبریں اخبار میں بہت آتی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر لرزنے لگی۔ معلوم نہیں یہ جیپ کون چلا رہا تھا، اور ڈرائیور کے سوا اس میں اور کتنی سواریاں ہوں گی، پتہ نہیں وہ بچے بھی یا ختم ہو گئے۔ پہلا خیال اس کے دماغ میں یہی آیا کہ وہ یہاں سے بھاگتی جائے، کسی کو بلا لائے۔ بجلی کی طرح لپکا اور کوندے کی طرح وہ دوڑ پڑی۔ سڑک پر آنے سے پہلے اسے کسی کی گھٹی ہوئی کراہ سنائی دی۔ وہ سہم کر رک گئی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے دوڑ رہی تھی، اگر 1 گھنٹہ اور دوڑتی تو وہ گھر تک پہنچ سکے گی، اور اس بات کا کوئی یقین نہیں کہ زخمی اس وقت تک بچ بھی سکیں گے یا نہیں۔ کراہنے کی آواز جیپ کے نچلے پہیوں کے پاس سے دوبارہ آئی۔ وہ اتنے مضبوط اعصاب کی لڑکی نہیں تھی، لیکن وقت اسے ہمیشہ کڑے کڑے امتحانوں کے سامنے لا ڈالتا تھا۔ سڑک سے نیچے وادی کا راستہ ہموار تھا لیکن بہت زیادہ ڈھلوانی تھا۔ وہ بچ بچ کر سنبھل کر اترتی دوبارہ جیپ کے پاس آ گئی۔ کون ہے؟ اس نے بلند آواز میں پکارا۔ کون؟ سوال کے جواب میں سوال۔ اچانک اس کی نگاہ اٹھی۔ جیپ کے پچھلے پہیے کے مڈ گارڈ کے پاس سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے پوری جان سے لرز گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا شاید لمحوں کا مہمان تھا۔ جیپ ایسی حالت میں ترچھی پڑی تھی کہ کسی بھی وقت کھڈ میں گر سکتی تھی، اور جیپ کھڈ میں لڑک گئی تو اس آدمی کو یقینی طور پر ساتھ گھسیٹ لے جائے گی۔ زخمی شاید مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ وہ مسلسل پہیے میں سے اپنی ٹانگ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسی پریشانی کے عالم میں بھی وہ اس کے نروز پر رشک کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ تیزی سے اس کے جھکے ہوئے اوندھے منہ کے پاس دوزانو ہو گئی۔ میں گھڑی سے کسی کو بلا لاؤں؟ اس نے اپنا سبزے پر گرا سر اٹھا کر آنے والے کی طرف امید سے دیکھا، اور نا امیدی سے پھر گرا لیا۔ عورت نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ اس وقت اسے کسی طاقتور اور ذہین، فوری فیصلہ کرنے والے توانا مرد کی ضرورت تھی۔ وہ کسی عورت کی ہسٹیرک چیخوں اور ہمدردی کے الفاظ وصول کر کے کرتا بھی کیا؟ سر، حیرت میں ڈوبے الفاظ نے اس کا ڈوبتا سر پھر اٹھا دیا۔ میں بھاگ کر کسی کو لے آتی ہوں۔ بیکار ہے۔ اس نے مخاطب کی طرف سر اٹھا کر پہچاننے کی پوری کوشش کی لیکن وہ ناکام ہی رہا۔ پھر میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے خود سے سوال کیا تھا، لیکن جواب اس نے دیا تھا۔ آپ پہیے میں سے میرا پاؤں نکالنے کی کوشش کریں۔ میرا مطلب، اس نے غور سے اس کی آنکھوں میں اس کے ارادے کو جا پہنچا، اگر آپ نکال سکیں۔ اس نے آہستگی سے پاؤں کھینچا، پھر زور لگایا۔ جیپ درخت سے بالکل پک کر گر جانے والے پھل کی طرح لرز رہی تھی، لیکن اس کے پاؤں سے 1 سینٹی میٹر کی گنجائش نہ نکل سکی۔ چمڑے کے موٹے موٹے فل بوٹ کسے ہوئے تسموں سے اس کے پاؤں میں پھنس رہے تھے۔ اس نے بڑے سکون سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پاؤں نکالنے کی جدوجہد ختم نہیں کی۔ اس جدوجہد میں اس کے اپنے گھٹنے چھل گئے، کونیوں پر خراشیں آ گئی، لیکن پتہ نہیں اس کا پاؤں کدھر پھنسا تھا کہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔
مایوس تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی زندگی ایک جوئے کی نظر تھی، پہیے سے پاؤں گھسیٹ کر ہڈی میں فریکچر کروا لے یا جیپ کے ساتھ نیچے سینکڑوں فٹ گہری کھائیوں میں گھسیٹتا چلا جائے۔ اچانک ہی تیر کی طرح اس کے دماغ میں خیال آیا، اس نے فل بوٹس کے تسمے کھول کر اور کھینچ کھینچ کر ڈھیلے کر دیے۔ اس کام کے لیے اسے تقریباً گاڑی کے نیچے کلینرز کی طرح لیٹ جانا پڑا۔ موبل آئل اور گریس نے اس کی صورت کا تماشا بنا دیا، لیکن ہاں یہ کیسی حیرت انگیز بات تھی کہ اس کا پاؤں سہولت سے باہر آ گیا۔ اس نے درد سے بھیگی ہوئی ایک کروٹ لی اور سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی سفید پتلون دھول مٹی میں خاک ہو رہی تھی۔ درد کی شدت سے وہ اپنے سفید پڑتے ہونٹوں کو دانتوں سے بار بار دبا رہا تھا۔ اس نے اپنے زخمی پاؤں کی طرف جھکنے کی 2-3 مرتبہ کوشش کی، لیکن درد سے نڈھال ہو کر چھوڑ دی۔ اس کے پاؤں میں شاید موچ آ گئی تھی یا کوئی زخم آیا تھا یا معلوم نہیں، اسے جنگلیوں کی طرح گھسیٹ کر اس کے پاؤں میں موچ ڈال دی تھی۔ ذرا آپ تکلیف کر کے یہ جراب اتار دیں گی؟ اس کی ساری توجہ اپنی زخمی ٹانگ کی طرف تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ کر کے اس کی جراب کھینچی۔ جراب کھینچنے کا یہ مرحلہ بھی بہت دقت سے اور بہت اذیت سے مکمل ہوا۔ اس کے پاؤں کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور بیلا کو لگا آہستہ آہستہ سوجن بڑھ رہی ہے۔ اسے سیدھا ہو کر پریشانی سے پاؤں کی طرف دیکھا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ معلوم نہیں اس نے کیا اندازہ لگایا تھا۔ بیلا کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ کچھ پوچھ سکے۔ وہ سکون سے گھاس اور پتھروں کے بیچ لیٹا، جیسے تخت شاہی سے قسمتوں کے فیصلے کر رہا تھا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ گڑھی جانے کے لیے؟ اس تمام عرصے میں اس نے پہلی مرتبہ اس پر نگاہ کی۔ معلوم ہے آپ کو گڑھی یہاں سے کتنی دور ہے؟ معلوم ہے، میں وہاں رہتی ہوں۔ آپ وہاں رہتی ہیں؟ اس نے اوپر سے نیچے تک اس کے حلیے کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں کس حیثیت سے رہتی ہوگی؟ وہ غالباً یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ آپ گھٹنا سیدھا کر کے دیکھیں، کہیں فریکچر نہ ہو۔ آپ علاوہ جادوگر کے حکیم بھی ہیں، اگر فریکچر ہوا تو؟ اس نے گہری سنجیدگی سے سامنے اوندھی ترچھی پڑی جیپ کی طرف دیکھتے کہا۔ کیا آپ اب جائیں گی؟ گڑھی تک دوڑتی ہوئی اسی سپیڈ سے جس سے آپ اس وقت دوڑتی آ رہی تھیں؟ لیکن سر یہاں تھوڑی دیر تک چیتے آ جائیں گے، میں یہاں آپ کو اکیلا چھوڑ کر۔ چیتے؟ کون سے چیتے؟ اس نے انتہائی حیرت سے اس بے وقوف لڑکی کی طرف دیکھ کر جس نے ابھی ایک عقل مندی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، اس نے اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا تھا۔ میں یہاں شیر اور چیتوں کو سنبھالتا ہوں، آپ گھڑی سے کسی سواری کو لائیں۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا اور وہ اس اضافے میں کسی بھی کمی کا باعث نہیں بن سک رہی تھی۔ اگر کسی طرح آپ جیپ کو سیدھی کر لیں تو… وہ رائے دے کر خجل سی ہو گئی۔ اسے معلوم تھا وہ جب سے اس سے زخمی حالت میں ملی تھی اس کا تمسخر بنا رہا تھا۔ آپ جیپ چلا لیں گی؟ آپ نے پہلے چلائی ہے کبھی؟ پہلے تو کبھی نہیں چلائی، اس نے صداقت سے بتایا۔ تو یہ سیل سے نہیں چلتی؟ ڈوبتے سورج کا عکس اس کے بالوں سے لپٹ کر اس کے چہرے کو سرخ کر رہا تھا۔ درختوں کی چوٹیوں سے مرجھائی ہوئی دھوپ اب بالکل ہی ختم تھی۔ معلوم نہیں یہ شخص چیتوں کے سلسلے میں اتنا انجان کیوں بن رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس جہلوانی راستے سے چلتی واپس اوپر سڑک پر آ گئی۔ یہ باس کا حکم تھا، ورنہ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی کسی انسانی جان کو چیتوں کا لقمہ بننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ قلعے جیسی دیوار اتنی دور تھی کہ یہاں سے اس کا نشان بھی دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر نیچے گھاٹی میں پڑے شخص کی طرف دیکھا۔ اس کی ٹانگ میں سخت تکلیف تھی۔ درد کی شدت سے وہ بار بار دوہرا ہو رہا تھا اور سیدھا ہو رہا تھا۔ جانے کہاں سے اس کے دماغ میں 7ویں جماعت کی جنرل سائنس نے ہلہ بول دیا۔ وہ تیزی سے واپس آ گئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی گھاٹی سے اترتی وہ سیدھی جیپ کی طرف گئی۔ وہ اس کی واپسی کے انتظار میں چت لیٹا بدتدریج پھیلتے اندھیرے کو آسمان سے اترتا دیکھ رہا تھا۔ اس ضدی سی لڑکی کی ضد نے اسے جھنجھلا دیا۔ وہ وہی واحد ذریعہ تھی جس کو وہ کام میں لا سکتا تھا، اور وہ بار بار جاتی تھی، بار بار آ جاتی تھی۔ اس پر اس کا کوئی بس بھی نہیں تھا۔ وہ جیپ کے پاس کسی چیز کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ اس بڑے سے پتھر کو وہ گھسیٹ کر کیا کرے گی؟ وہ یہ بڑا سا لکڑی کا ٹکڑا نشیب سے کیوں اٹھا کر لائی تھی؟ اس کے خیال میں عورتیں احمق ہوتی ہیں، کم از کم اس کی زندگی میں ایسی ہی عورتیں آئی تھیں جو آنکھ، کان، ناک اور جسم سجانے کے سوا کسی چیز کو جانتی نہیں، جو کم عقل، کج فہم، ضدی اور کج بحثی ہوتی ہیں۔ یہ بھی انہی میں سے ایک تھی، لیکن وہ زخمی پاؤں کے باوجود بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ گرنے کو تیار جیپ اچانک سیدھی ہو گئی تھی۔ اس نے لیور کا سادہ سا استعمال کیا تھا۔ پتہ نہیں جیپ ایسی حالت میں تھی کہ اچانک سیدھی ہو گئی، یا لیور ہی ٹھیک لگا تھا۔ خفت سے یا تجربے کی کامیابی سے وہ خود سرخ ہو رہی تھی، لیکن تجربے کی یہ کامیابی اسے بھلا کیا اجر دے گی؟ وہ دوبارہ مایوسی سے زخمی پیر کو دیکھنے لگا۔ دھوپ پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی غائب ہو گئی تھی۔ ذرا ہی دیر میں یہ گھاٹی ایک مہیب اور خوفناک غار بن جائے گی۔ دور جنگل میں وادیوں سے پرے گیدڑوں کے چلانے کی صاف آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ گو وہ یہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ علاوہ چیتوں کے گیدڑ بھی کسی موقع پر خونخوار ہو جاتے ہیں۔
سر آپ کوشش کیجیے کسی طرح سیٹ تک آئیے۔ وہ آسمان کی طرف مسلسل دیکھتا، غیبی امداد کی تلاش میں لگتا تھا۔ سر اسے اس کے دوبارہ اصرار پر ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈال کر اسے سیدھی کھڑی جیپ کو دیکھا۔ اچھا فرض کیا بیٹھ گیا، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ گڑھی عیسیٰ کا خان کا مالک تھا اور غالباً ہر وقت حکم دیتے رہنے کی وجہ سے حکم ماننے کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس خاموشی سے وہ اس کی شکل دیکھتی جھنجھلا گئی۔ اور آپ کو اٹھانے کے لیے کرین تو آئے گی نہیں۔ اس نے لیور کا ڈنڈا غصے میں اٹھایا اور گھسیٹتی ہوئی اس کے پاس لے آئی۔ اب آپ اس کی مدد سے اٹھنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا اٹھوں؟ اس نے سنجیدگی سے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں آپ کے کیا ارادے ہیں۔ ان کا چہرہ ہمیشہ دو قسم کے تاثر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں مسکراتی ہیں مگر چہرہ ظلم کی حد تک سنگین اور سنجیدہ۔ معاف کیجیے گا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لاٹھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے کا سہارا لیا۔ وہ اذیت میں مبتلا چہرہ جو سہارے کی تلاش میں اس کے بالکل نزدیک تھا، کہیں سے اڑتا ہوا بیبے کا فکرہ اس کے کانوں میں گونجا۔ پاؤں پر ہلکا سا زور ڈال کر اٹھانے میں بھی اس کا چہرہ نیلا ہو گیا تھا۔ آپ پاؤں اٹھا لیجیے اور میرے کندھے کے سہارے چلیے۔ شاید تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس نے اس کے لہجے کے تحکم کا برا نہیں مانا اور اس کو اس کے سہارے چلنا بھی کتنا تھا، 2 قدم یا 3 قدم، اور ان قدموں سے اس نے دنیا کے گرد پتہ نہیں کتنے چکر لگا لیے تھے۔ کبھی کبھی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا، کبھی تیز ہواؤں کے جھکڑ سے اڑتے اس کے معطر بال۔ وہ بہت وزنی تھا یا مجبوراً ہی اس نے اپنا سارا بوجھ اس پر لاد دیا تھا۔ وہ سیٹ پر بیٹھا تو اس کا کندھا وزن سے ٹوٹتا لگ رہا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور اپنی اذیت کی شدت کو دباتا پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ نہ میں کلچ دبا سکتا ہوں نہ ایکسیلریٹر، صرف بریک سے گزارا چل جائے گا۔ میں کوشش کروں گی۔ اس نے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی الٹ جانے کے باوجود چابی اگنیشن میں اٹکی تھی۔ کلچ اور بریک سنبھال کر اس نے سنجیدگی سے شیشے سے پار اس طرف دیکھا۔ ہرگز نہیں۔ اس نے اس کے اسٹیئرنگ گھماتے دونوں ہاتھ روک دیے۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ کی جان سے نہیں کھیل سکتا۔ وہ لمحہ بھر کو رک سی گئی۔ وہ مذاق نہیں اڑا رہا تھا، تمسخر نہیں بنا رہا تھا، حکم نہیں چلا رہا تھا، لیکن اس معمولی سے فکرے میں اس اجنبی لڑکی کے لیے جوا تھا، ہمدردی اور احساس تھا۔ اس کی آنکھیں تر کر دیں۔ میں گاڑی چلا لیتی ہوں۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کے نیچے ابھی تک وہ ہاتھ اسی طرح دبے تھے جنہوں نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ شاید احسان فراموش بھی نہیں تھا۔ بے شک چلا لیتی ہوں گی۔ گھاٹی سے سڑک تک آنا مذاق نہیں۔ اس کے سوا ہمارے پاس چوائس بھی تو نہیں۔ اگر ہم رات بھر یہیں پڑے رہے تو شاید جنگلی جانوروں کا لقمہ بن جائیں یا سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ تو کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے گردن گھما کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اندھیری رات میں اس ہمدرد سی لڑکی کا گریس اور مٹی میں لتھڑا چہرہ ٹھیک سے نظر بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ بالکل نہیں، اس نے قطعیت سے بغیر ہاتھ اٹھائے کہا۔ اور میں آپ کو پہلے بھی اجازت دے چکا ہوں۔ آپ دوڑ سکتی ہیں، بھاگ کر گھر پہنچ جائیے۔ اور آپ نہیں جانتے کہ میں اس طرح بالکل نہیں جاؤں گی، اور رات زیادہ ہو گئی تو میں گھاٹی سے سڑک پر بھی نہیں آ سکوں گی۔ پلیز آپ میرا… وہ اپنے ارادے میں غیر متزلزل تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے ہاتھ علیحدہ کر لیے۔ بائیں طرف گہری کھائی تھی۔ ذرا سا سلپ ہو جانے کا مطلب سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں تنکے کی طرح لڑکتے چلے جانا تھا، اور دائیں طرف وہ سڑک تھی جو جائے پناہ کی طرف جاتی تھی۔ وہ سیٹ پر ایسے مضبوطی سے جم کر بیٹھی جیسے ساری عمر جی ٹی روڈ پر ٹرک چلاتی آئی ہو۔ ہاتھ اسٹیئرنگ پر جما کر اس نے کنکیوں سے زخمی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے، لیکن غالباً اس کو اس گریس اور مٹی سے لتڑی لڑکی پر ذرا بھی بھروسہ نہ تھا کہ وہ گاڑی کو 1 انچ ہلانے پر بھی قاصر ہوگی۔ لیکن اس کے دیکھتے دیکھتے جیپ نے ترچھی ہو کر دائیں طرف کا موڑ لیا اور آہستہ آہستہ نشیبی راستے سے اوپر آنے لگی۔ کبھی وہ حیرت سے اس کے مشاک ہاتھوں کو دیکھتا تھا، کبھی سڑک کی طرف۔ لمحہ بھر کے لیے اس کو لگا جیپ سلپ ہوئی ہے، لیکن وہ ایک بڑے سے پتھر سے رگڑ کھا کر سڑک پر آ گئی۔ ایک دبا دبا سا گہرا سانس بیلا نے کھینچا۔ سامنے ہی کولتار کی چمکتی ہوئی سڑک تھی۔ اس نے اپنے ارادوں کو آج ہی کتنے مقام پر کامیاب ہوتے دیکھا۔ وہ اس ناہموار سی سرمئی سڑک پر 4 وہیل ڈرائیو بگائے لیے جا رہی تھی، جیسے ایئرپورٹ روڈ پر وہ پرانے ماڈل کی فوکسی لے کر دوڑتی تھی۔ فرق صرف اس قدر تھا، یہاں اس کی ہمراہی میں اس کا باپ نہیں، ایک اجنبی شخص تھا، لیکن وہ تو ویسی ہی تھی، شاداں، فرحاں، خوش باش و آزاد۔ دوبارہ زندگی مل جانے پر دنیا کیسی لگتی ہے؟ اس نے گردن گھما کر شیشے سے باہر کی طرف دیکھا۔ زندگی تو دوبارہ اس کو بھی ملی تھی، جو بڑی محویت سے گردن ذرا سی اٹھائے سڑک پر ہچکولے کھاتی دوڑ رہی تھی، لیکن زندگی دوبارہ پانے کے تصور سے سرشار نہیں، بے نیاز تھی۔ اس نے ابھی تک دانیال کے زخم نہیں دیکھے تھے، بلکہ اس کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس کی اب پہلی کوشش تو یہی تھی کہ کسی طرح اس کو فوراً سے پیشتر اس کے گھر تک پہنچا دے، حالانکہ اصولاً تو اس کو
दूसरी तरफ अस्पताल का रुख करना चाहिए था, लेकिन उसका ख्याल भी उसको आधा रास्ता अबूर करने के बाद आया। और शायद घड़ी में कोई ना कोई डॉक्टर मौजूद ही हो। उसने सोचा भी कि इस सिलसिले में उससे कोई सवाल करे या उसकी राय मालूम करे, लेकिन सड़क पर अंधेरा फैल चुका था और जा बचा बल खाते मोड़ों पर भागती जीप से सर उठाकर वो कोई रिस्क लेने पर आमादा न हुई। रास्ते नावाकिफ थे, वो हल्की स्पीड में तेज रोशनी छोड़े बड़े मुहतात कदम उठा रही थी। इसलिए उसने साथ बैठे शख्स की तरफ एक लम्हा को भी ना देखा, जैसे वहां कोई जीता जागता इंसान नहीं, घड़ी का पत्थर रखा हो। और मौजज़ा ही था कि वो रात के बहुत ज़्यादा तारीख होने से पहले बुलंद फसीलों वाले फाटक से अंदर दाखिल हो गई। गेट पर मुतय्यन गार्ड ने कंधे पर लटकी बंदूकें नीचे करके फाटक पाटों पाट खोल दिया। वो जीप को पहचानता था, मालिक को भी। गार्ड ने बंदूक के बट पर थप से हाथ मारकर गालिबन सल्यूट किया। अंग्रेज़ यहाँ तक आया तो नहीं, लेकिन अपने असरात कहाँ कहाँ छोड़कर नहीं गया। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल ने सर के इशारे से उसका सलाम कबूल किया। जीप के अंदर दाखिल होते ही किले नुमा फसीलों वाला दरवाजा पीछे से बंद हो गया। ऊपर चौकी पर खड़े सिपाहियों ने बंदूकें नीचे कर लीं। गोया जीप जमाना अमन में दाखिल हो गई थी। खुबानियों और बादामों के तवील बाग के घुमाव से मोड़ खाकर जीप फूलों की बेलों से लिपटे सतूनों के वाले पोर्च में आकर रुक गई। उसने इग्निशन में चाबी घुमाई, एक्सीलरेटर से पांव उठाया। जीप की आवाज़ सुनकर चार तरफ से लोग जमा होना शुरू हो गए। कायदे के मुताबिक इस वक्त मुलाजमीन रात के खाने में मसरूफ होते थे, लेकिन शायद उन्होंने मालिक की जीप की आवाज़ पहचान ली थी। किसी ने पीछे से जीप में पड़े चप देखे, किसी ने ताज़ा कीचड़ के निशान। लोगों ने दूर से सूंघ कर ही खतरा भांप लिया था। वो अजनबी आवाज़ में खतरे से दूसरों को आगाह करते जीप की तरफ जो दौड़े चले आ रहे थे। उसने जीप से नीचे छलांग लगाई। मदद के लिए दौड़ कर आने वाले लोगों से पहले उसने एंट्रेंस की 2-3 सीढ़ियां अबूर की और खुले मरकजी दरवाजे से चपाक से अंदर हो गई। तवील राहदारी में उसे बेबे को हवास बाख्ता नंगे पांव बाहर की तरफ दौड़ते देखा। गालिबन किसी ने इस हादसे की खबर उन तक भी पहुंचा दी थी। वो इतनी बौखलाई हुई थी कि उनकी नज़र शिकस्ता शिकस्ता मरे मरे कदम उठाती मट्टी में भरी बेला पर भी नहीं पड़ी, जो कीचड़ भरे कदमों से राहदारी का कीमती कालीन तबाह कर रही थी। उसकी तरफ कोई भी मुतवज्जे नहीं था, इसलिए दौड़ने वाले लोगों के बीच में से दौड़ती वो भी अपने कमरे तक चली गई। वो बहुत थक गई थी। जिंदगी और मौत के दरमियान ऐसी रस्साकशी ने उसका सहमा दिया था। वो जैसे तैसे गाड़ी घसीट कर यहाँ तक तो ले आई थी, लेकिन यहाँ उतरने के बाद उसको अंदाजा हुआ वो भी इतने मजबूत आसाब की मालिक नहीं थी। वो भी होले होले कांप रही थी। वो फौरी तौर पर सो जाने की ख्वाहिश लेकर बिस्तर पर गिरी, लेकिन कितनी देर आंखें फाड़े छत को देखती रही। उसकी आंखें जल रही थीं। वो जब भी आंखें मेज कर सोने की कोशिश करती, आहिस्ता आहिस्ता नशेब की तरफ लुढ़कती जीप और जीप के पहिए में फंसा दानियाल खान का पाँव उसे डरा देता। वो खौफजदा होकर आंखें खोल देती। ये एक दफ़ा गुजरने वाला अमल उस पर से बार बार गुजर रहा था। उसे अपने जॉगर्स खोल कर वार्डरोब के निचले खाने में डाले, मोजे लॉन्ड्री की बास्केट में फेंके। माहौल गर्म हो गया था या उसे आज ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही थी। खरगोश ऐसे नरम गरम कंबल में उसे नींद नहीं आ रही थी। जाने कहाँ से इतनी बहुत सारी सुइयां सी जिस्म में खूबी जा रही थी, और बावजूद कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेने के बाहर का शोर गुल वो यहाँ तक साफ महसूस कर रही थी। बाहर इमरजेंसी थी, हर शख्स जाग रहा था। और कितनी मरतबा उसे बंद दरवाजों के बाहर कालीनों पर उभरते दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनी। कितनी मरतबा उसे लोगों की बुलंद सरगोशियां सुनाई दी। मालूम नहीं दानियाल खान कितने जख्मी हुए थे। फर्स्ट एड मिल गई। गढ़ी में कोई डॉक्टर मौजूद भी था। बहुत दफ़ा उसका जी चाहा उन सवालों के जवाब के लिए वो उठकर बाहर जाए, लेकिन फिर उसे मुनासिब नहीं लगा। उनका मालिक जख्मी होकर घर आया था। वो सब अपनी मोहब्बतों का इजहार अपने अपने अंदाज में तशवीश से कर रहे थे। वो किस नाते उनके दरमियान जाए, उनकी बाबत सवाल करे। उन पर तो उसका कोई हक था ना रिश्ता। रात में पता नहीं किस वक्त वो सोई, और इतना सोई कि दिन चढ़े तक सोती रही। हालांकि इतनी बेनियाज वो कभी नहीं रही थी कि दरवाजे का बोलट चढ़ाए बगैर सो जाए। वो जागी तो उसकी खिड़की पर रोजाना दस्तक देने वाली बढ़ई चिड़िया जैसे उसे मायूसी हो गई थी। सूरज चढ़ आया था और मरियम उसके सर पर खड़ी एक तवातुर से उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। उसने आंखें खोली तो मरियम बावजूद आदाब के मुंह छुपाकर हंस पड़ी। यकीनी तौर पर उसको बेबे बुला रही थी। उसे खिड़की से बाहर देखा। दिन चढ़ आया था। यकीनन अगर सूरज निकलता तो कमरा धूप से भर जाता। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। वो मुश्किल से आंखें खोलकर उठ बैठी। मरियम जा चुकी थी, लेकिन उसका जिस्म इस तरह टूट रहा था कि उससे हिला भी नहीं जा सका। उसने वो मुश्किल आंखें खोलकर शीशे में झांका। लम्हा भर के लिए उसकी समझ में नहीं आया ये रात भर में उसके चेहरे पर काले पीले धब्बे कहाँ से आ गए हैं। ओह, जैसे पसे मंजर में फिल्म की तरह रात का डरावना ख्वाब उसे फिर डराने लगा। उसने सुस्ती से चप्पल पाँव में डाले गुसल खाने में घसीटती वो बेसन के सामने खड़ी हुई तो अपनी हैयत कज़ाई उससे खुद भी हंसा गई। कितनी मर्तबा साबुन रगड़ा तो वो ग्रीस के धब्बे छुड़ा सकी, और कितनी देर गर्म पानी की फुहार में बैठकर वो इस काबिल हो सकी कि लोगों के सामने जा सके।
اس نے دروازے کھول کر باہر جھانکا۔ رات والا ہنگامہ اب ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اچانک سر پر افتاد آ پڑنے سے جیسے لوگ پہلے تو بوکھلا ہی جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جیسے وہ معمولات کی طرف پلٹ گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کھانے والے کمرے میں پہنچی۔ ناشتے پر خلاف معمول لیٹ ہو گئی تھی۔ بڑی روانی اور تیزی میں اس نے اندر قدم رکھا، لیکن وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے بڑے افسوس سے سوچا، غالباً ناشتہ سرو کیا جا چکا تھا۔ اب وہ خستہ خان یا پروشا کے ساتھ کیا مغز پچی کرے اور انہیں کیوں کر سمجھا پائے کہ اسے ناشتہ چاہیے۔ اس نے ناشتے کا ارادہ منسوخ کر کے بیبے کے کمرے کی راہ لی، اور اس قسم کے حالات میں انسان کسی بھی قسم کی بد انتظامی کی توقع کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک معمولی بات تھی۔ وہ بیبے کے کمرے میں پہنچی تو جھجک سی گئی۔ ٹرالی پر چائے سے جائے اس کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی وہ جیسے سو گئی تھیں، شاید وہ بھی ساری رات جاگی ہوں۔ اسے اپنے آپ پر ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے پریشانی میں ان سب سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ السلام علیکم، سوری، رات میں دیر سے سوئی تو میں تو الٹا تم سے معذرت کرنے لگی تھی۔ بیبے نے شگفتگی سے ٹرالی اس کی طرف دھکیل دی۔ ہم لوگ رات کو پریشان ہو گئے تھے کہ کھانے والے کمرے میں اکٹھے نہیں ہوئے، اور تم نے بھی اتنا تکلف کیا کہ بھوکی سو گئی۔ اب میں صبح سے بیٹھی خود کو کوس رہی تھی۔ وہ دل کھول کر ہنس دی۔ واقعی اسے رات کو کھانا ہی نہیں کھایا، اور کھانے کی کمی کا احساس تو اسے رات میں ہوا نہ صبح کو۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، اتفاق سے رات مجھے بھوک نہیں تھی، ورنہ کھانا میں خود بھی نکال کر کھا سکتی تھی۔ وہ بڑے سلیقے سے ان کا فرائی انڈا ان کی پلیٹ میں انڈیلتی ہوئی بولی، آپ کے سلائس پر کچھ لگاؤں؟ نہیں۔ وہ اپنے دھیان میں غرق بہت دیر منتظر رہیں۔ ان کا خیال تھا وہ ان کی پریشانی دریافت کرے گی، لیکن اسے شاید ان کے اچٹتے سے فکرے سے کوئی معنی نکالے ہی نہیں۔ رات بھر ہم بہت پریشان رہے، انہوں نے پھر کہنا شروع کیا۔ دراصل رات دانیال آئے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ قیمت خان اور گل خان اسی وقت سیدو شریف جانا چاہتے تھے، لیکن دانیال نے ہی منع کر دیا۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اتنی دور سے ڈاکٹر بلایا جاتا، رات ہو جاتی، اور باہر دشمن ہر وقت موقع کی طاق میں رہتا ہے۔ یہاں تو لوگ برے سے برے وقت میں بھی دشمنی نکالنے سے باز نہیں رہتے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا گھبراہٹ کا رنگ آیا، پھر وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے پیالی پر جھک گئی۔ سب لوگ کوشش کرتے رہے کہ وہ پلیٹس بنوا لیں، لیکن وہ کسی طور آمادہ نہیں ہوئے۔ گرم روئی باندھنے سے بھی بہت آرام ملتا ہے، لیکن دانیال چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم سب کو ان کی حکم عدولی کی عادت نہیں۔ تو ڈاکٹر کا کیا ہوا؟ اس نے بے ساختگی میں پیالی پرش میں واپس رکھ دی۔ یہاں پر ہمارا ایک گھڑی کا اپنا ڈاکٹر ہے، گو وہ زیادہ قابل نہیں، لیکن وقتی طور پر گزارا ہے۔ اس نے پاؤں باندھ دیا۔ پھر صبح کی نماز کے بعد خان گل وغیرہ سیدو شریف ڈاکٹر کو لینے چلے گئے، وہ ان کا دوست بھی ہے۔ اگر اس دوران میرے کہنے سے دانیال پلیٹس بنوا لیتے۔ بیوے کی اذیت بھری بے چینی نے اس کو محرومی کے شدید احساس سے دوچار کر دیا۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو بے بہا محبت ملتی ہے، اور وہ محبت کے لیے سرگرداں نہیں، نارمل ہوتے ہیں، بہت مطمئن اور پرسکون۔ بیوے ناشتہ کرتے کرتے اپنے خیالوں میں ڈوب گئی۔ انہوں نے بآواز بلند سب کو حکم سنا دیا تھا کہ دانیال خان اس وقت سو رہے ہوں گے، گھر میں کسی قسم کا شور نہ ہو، اور سرجن کے آنے سے پہلے کوئی ان کے کمرے میں قدم نہ رکھے۔ وہ خاموشی سے قد آدم آتش دان پر سجی شیشے کی ننھی منی چیزوں کو ایک ترتیب سے جمانے لگی۔ بیوے پریشان تھیں، اس لیے خاموش ہو گئیں۔ بلا کو علم تھا آج لمبی چوڑی گپ شپ کا کوئی پروگرام نہیں۔ پری بھی فارغ تھی، وہ بیکار وقت میں کمروں کے کام پر لگ گئی۔ وہ جس کمرے میں کام کر رہی ہوتی، بیوے اس کے آس پاس کروشیا سنبھال کر آ جاتی۔ کبھی وہ بے ساختگی میں کروشیا ہاتھ سے گرا کر اس تیزی میں اٹھ کر دوڑتی جیسے کسی نے انہیں پکارا ہو، پھر وہ اسی اطمینان سے واپس آتی جیسے انہیں کبھی کسی نے نہیں پکارا۔ اس کو بیبے کا یہ بے چینی سے اٹھ کر دوڑنا پریشان کر رہا تھا۔ یہ ان کی عمر کا تقاضا بھی نہیں تھا، لیکن اسے کیا حق تھا؟ وہ محبت کرنے والوں کے بیچ میں ناصح بن کر کیا پا سکتی تھی؟ 11 بجے کے قریب پورچ میں پھر شور برپا ہوا۔ بہت سی گاڑیاں رکیں، بہت سے قدم دوڑے، جن میں بیبے، پرور شاہ، پری، مریم سبھی شامل تھے۔ وہ لکڑی کا حبشی آدمی کا روغنی مجسمہ ہاتھ میں پکڑے حیران پریشان کھڑی تھی کہ دنیا پھر خالی ہو گئی۔ وہ بڑے اہتمام سے لکڑی کا مجسمہ وارنش سے چمکا رہی تھی کہ کسی نے دھڑ سے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، بیبے کہاں چلی گئی ہیں؟ پتہ نہیں، اس نے آنے والے کو لہجے اور انداز سے پہچانا تھا۔ آپ بیکار ہی اس گھر پر اپنا دماغ خرچ کر رہی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کیوں؟ اس کے دماغ نے پریشانی میں بہت دور تک جالا بھون لیا۔ دانیال خان ٹھیک تو ہیں؟ ٹھیک؟ وہ جاتا جاتا ایڑیوں پر پلٹا۔ ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے، ان کو کیا ہوا بھلا؟ پیر میں معمولی سی موچ ہی تو آئی ہے، وہ تو بھاگتے دوڑتے کسی بچے کے بھی آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے وہ تو 2-3 دن میں پھر سے بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کو خان گل کی لاپرواہی پر حیرت سی ہوئی۔ سارا گھر ہراساں ہو تو خان گل کا ضبط کمال کا ہوتا ہے، گویا وہ بھی دانیال خان سے اپنی دشمنی میں انسانیت فراموش کر دیتا ہے۔
ہٹے کٹے ہیں تو اتنی دور سے سرجن کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے کی تلخی کو اسے ذرا حیران ہو کر سہا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ سرجن کو بلانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ وہ ان کے عزیز دوست ہیں، اب ان کو چند دن کے لیے ہلنا جلنا منع ہے، تو سرجن نثار انہیں کمپنی دینے گھڑی آئے ہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ وہ ان کی ٹانگ کاٹنے آئے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کو کیا پڑی تھی ان کے گھر کے اندرونی معاملوں میں دخل دیتی؟ ضرور یہ کہانی کا ڈرامائی حصہ آپ کو بیوے نے سنایا ہے، رائی کا پہاڑ بنانے میں انہیں کمال حاصل ہے، اور اب اینڈ ڈرامے کے ڈراپ سین پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئیں۔ وہ جواب کے لیے اس کا منتظر تھا، معلوم نہیں باہر کی طرف گئی تھیں، اور آپ کو پتھر کا بنا گئیں۔ وہ جاتے جاتے پھر رک گیا۔ ایک زحمت دینی تھی، بیوے پتہ نہیں کہاں ہوں گی۔ کیا بات ہے؟ اس نے اپنی مخصوص نرم روی سے پوچھا۔ سرجن نثار علی اور میں دونوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا، حتیٰ کہ چائے کی ایک پیالی بھی نہیں پی۔ میں تو جیسے تیسے بھوک برداشت کر لیتا ہوں، لیکن سرجن نثار دوست ہیں دانیال خان کے، اور مزاج میں این مین انہی پر گئے ہیں۔ میں بھجواتی ہوں ناشتہ۔ وہ ہنس دی، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ اسے دونوں ہی کے مزاجوں سے آگاہی نہیں تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بہت زیادہ یا بے جا مخل تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، کیونکہ مجھے کرنا ہی کیا ہے؟ جو آپ نے کہا پری سے کہہ دوں گی۔ پری خستہ خان سے کہہ دے گی، اور بس۔ گڈ۔ وہ گھوم کر ہٹ گیا۔ کتنی دیر وہ پری کی آمد کا انتظار کرتی رہی، لیکن آخر وہ کتنی دیر بیٹھ کر انتظار کر سکتی تھی؟ اس گھر میں جانے کون سا ایسا خفیہ راستہ تھا کہ سب کسی دم اس راستے سے غائب ہو جاتے؟ وہ راہداریوں میں ڈھونڈتی پھرتی پر کہیں نہ ملتے۔ وہ آہستگی سے چلتی اندرونی گیلری کی طرف آئی۔ وہاں زندگی کے کچھ آثار تھے۔ کوئی شخص گرم پانی کی بوتل لے کر دوڑ رہا تھا، کسی نے ابلتا پانی تھام رکھا تھا، اور کسی نے روئی کا بنڈل، جیسے اندر کوئی آپریشن تھیٹر قائم ہو۔ وہ ان دوڑتے بھاگتے لوگوں میں پری کو کھوجنے لگی۔ اگر وہ پیغام کسی اور کے ذریعے بھیجتی تو امکان تھا زبان کی تبدیلی کی وجہ سے پیغام ہی بدل جائے۔ سرجن نثار نے کیا تشخیص کیا تھا؟ وہ باہر کھڑی تو یہ نہیں سمجھ سکتی تھی کون زیادہ صاحب رائے ہے، بیوے یا خان گل۔ جو اندر جا جا کر باہر آ رہے تھے، وہ اپنی زبان میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ کر دائیں سے بائیں دوڑ جاتے۔ کتنی دیر کوریڈور میں کھڑی مالک کے کمروں کی طرف لوگوں کی روانی دیکھتی رہی۔ ہاں، اگر بیوے باہر نکلیں تو اسے ضرور تفصیل سے آگاہ کریں گی، لیکن وہ تو کہیں دور کھو ہی گئی تھیں۔ کتنی دفعہ اسے سوچا، تام چینی کی سلفچی اٹھائے آنے والے شخص سے کچھ پوچھے، اتنے وہ ارادے بناتی، ہمتیں باندھتی، آنے والا شخص کوئی دوسری چیز اٹھا کر غائب ہو جاتا۔ کتنی دیر سے وہ اس ظالم چہرے والے مجسمے کے ساتھ مجسمہ بنی کھڑی رہی، لیکن اس طرح تو بات نہیں بنے گی۔ خان گل اور سرجن رات سے بھوکے ہیں، اور ان میں برداشت بھی نہیں ہے۔ اس کو بہرکیف ناشتہ منزل تک پہنچانا ہے۔ اخلاقاً اسے خود ہی باورچی خانے کا رخ کرنا پڑا، گو وہ اچھی طرح پہچانتی بھی نہیں تھی کہ باورچی خانہ کہاں ہوگا۔ اسے اب تک باورچی خانے سے سابقہ نہیں پڑا تھا، پتہ نہیں اس کا باورچی خانے میں داخلہ کس گنتی شمار میں آئے۔ وہ اندازے سے چلتی کھانے والے کمروں کی سیدھ میں گئی، وہاں سے ڈھونڈ کر پینٹری تک پہنچی، اور پینٹری میں موجود کسی شخص کی مدد سے وہ باورچی خانے میں چلی ہی گئی۔ خستہ خان تشویش اور پریشانی کے عالم میں چوکی پر بیٹھے، گھٹنوں میں سر دیے، غالباً مالک کی صحت کی طرف سے فکر مند تھے۔ اس کو یوں بے بہا باورچی خانے میں گھستا دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ناشتہ تیار کرنا ہے، وہ جو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں نا، ان کے لیے۔ خستہ خان نے ساری بات توجہ سے سنی، خواہ خواہ کر کے سر بھی ہلا دیا، لیکن ایک لفظ سمجھے بغیر بھی اسی طرح اسے ٹکر ٹکر دیکھے گیا۔ چند منٹ اس نے خستہ خان کے ارادوں کا انتظار کیا، پھر بے جھجک اس نے کیبنٹ کھول کر برتن اکٹھے کیے۔ اسٹور کے فریج میں گھس کر وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئیں۔ وہ ناشتہ تو تیار کر سکتی تھی جو وہ خود کھاتی ہے، لیکن ویسا ناشتہ شاید ایک مدت تک نہ بنا پاتی جو سرجن نثار پسند کرے۔ اس نے پہلے ہنٹر بیف اور سوکھے گوشت کے پیکٹ اٹھائے، پھر واپس رکھ دیے۔ وہ کمبینیشن سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہی آملیٹ ڈبل روٹی والا ناشتہ اچھا ہے، سادہ بھی اور ناقابل اعتراض بھی۔ وہ پیازوں میں مصروف ہوئی تو خستہ خان چونکے، وہ اپنی جناتی زبان میں اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک لفظ سمجھنے کی اہل نہیں تھی۔ مہمان انہوں نے کچھ کہا تھا۔ ہاں، مہمان کے لیے ہی ناشتہ تیار کر رہی ہوں۔ وہ اسی طرح خفا رہے، اور یہ اس کو بڑی مشکل سے سمجھ آیا کہ ان کو مہمان کا کام میں جتا رہنا پسند نہیں۔ مہمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مقام پر ہونا چاہیے۔ اس نے ناشتے کی ٹرے سجا دی تھی۔ وہ ہنسی مسکراتی باہر نکل آئی۔ خستہ خان حد ادب میں لپٹے، بڑبڑاتے اسے روک بھی نہ سکے۔ ناشتہ تیار تھا، اسے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھائی، بڑی تیزی میں وہ واپسی کے راستے پر پلٹتی، پینٹری ہال اور راہداریوں سے گزرتے وہ لمبی گیلری کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہاں سے دائیں طرف راستہ دانیال خان کے کمروں کی طرف جاتا تھا۔ وہ ٹرے ہاتھ میں پکڑے پکڑے رک گئی۔ وہ یوں بے دھڑک ان کے کمروں کی طرف تو نہیں جا سکتی تھی، ہاں کوئی آتا جاتا نظر آئے تو
اور یہ قسمت ہی تھی کہ خان گل نے اس کا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ خان گل نے اسے یوں بت بنے شرماتے جھجکتے ٹرے ہاتھ میں لیے کھڑے دیکھا تھا وقت ہمیں حماقتوں کے جال میں جکڑتا رہتا ہے۔ خوش فہمیاں بھی دراصل باریک ریشم کے لچھے ہیں جن میں الجھ کر پھنس کر انسان تنگ ہوتا جاتا ہے۔ خان گل اپنی ذات کے طلسم میں گرفتار کھڑے قد سے خوشگمانیوں کی یلغار میں ڈوب گئے۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت۔ اتنی عنایتوں کے سامنے الفاظ کے چمکتے دمکتے ذخیرے بھی خیرہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ٹرے اس کے ہاتھ سے تھام کر بھی کتنی دیر نظریں اس کے شفاف ہاتھوں پر ٹکائے رکھیں۔ اس نے بڑے مان سے حکم دیا تھا، بڑے چاؤ سے فرمائش کی تھی، لیکن اس کے ناواقف سرد مہر رویے نے اس کے سارے جذبوں پر اوس ڈال دی تھی۔ آپ نے تکلیف کی، آپ کو زحمت ہوئی۔ اسے کئی فکرے ترتیب دینے کی کوشش کی، وہ فکرے تو اس کے ماتھے سے ٹپ ٹپ ٹپک رہے تھے۔ بیلا شگفتہ دل سے مسکرا دی۔ اب معلوم نہیں آپ کے سرجن کس قسم کا ناشتہ کرتے ہیں، مجھے تو جو سمجھ میں آیا بنا دیا۔ ہمارے سرجن تو آپ ہی کے علاقے کے آدمی ہیں۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر آملیٹ کے سنہری پن سے لطف لیا۔ اور میرے لیے بہترین ناشتہ وہ ہے جو آپ نے تیار کیا۔ وہ بے ساختگی میں زور سے ہنس دی۔ چلو اتنی محنت اکارت نہیں گئی۔ وہ ٹرے خود اٹھا کر دانیال خان کے کمروں کی طرف نکل گیا۔ گھر میں اچانک خاموشی چھا گئی تھی۔ غالباً مرہم پٹی کا افراتفری کا مرحلہ بخیر و خوبی حل ہو گیا تھا۔ اچانک ہی کسی کونے سے بے بھی نمودار ہو گئی تھی۔ تکی تکی یزمردہ سی چال اس کے نزدیک آ کر انہوں نے غیر شعوری طور پر اس کا سہارا لے لیا۔ ایک تو دانیال خان کی یہ بات بہت بری ہے، کسی کا احسان نہیں لیتے، بس زیر بار نہیں ہونا چاہتے۔ وہ اس کے کندھوں پر اپنے ہلکے وجود کے ساتھ کچھ دیر رکیں، پھر سیدھی ہو گئیں۔ شکر خدا کا تکلیف زیادہ نہیں ہوئی، کوئی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی، موچ آئی ہے، چند روز میں چلنے پھرنے لگیں گے۔ وہ اس کا سہارا چھوڑ کر خان گل کی تلاش میں نکل گئیں۔ دیکھو خان گل، کہیں سے کالے بکرے کا بندوبست، وہ ان پر پیچ راستوں میں کہیں بکھر گئیں۔